السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وقال اللہ تعالی فی موضع آخر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عز و شرف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار اور پروردگار ہے۔ درود نازل ہو سارے نبیوں رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کی حمد اور نبی پر درود کے بعد آج 25 جون 2023 بروز اتوار، تمل ناڈو کا مرکزی شہر چنئی کی مسجد السلام میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی، ضلع بلہاری، کرناٹک، دائی و مبلغ، آپ کے سامنے موت سے لے کر حشر تک کا سفر اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے بیٹھا ہوں۔ ویسے یوٹیوب پر آپ تمام حضرات میرے اکثر و بیشتر بیانات سنتے ہیں۔ میں تمل ناڈو کی اردو نہیں جانتا، میں بಳ್ಳاری کی اردو جانتا ہوں، جو ہماری کرناٹک کی اردو، جسے ہم لوگ ڈبہ اردو بولتے۔ اب آپ لوگوں کو شاید ہماری ڈبہ اردو اچھا سمجھ میں آتی، اسی لیے آپ مجھے اتنی دور دعوت دے کے بلائے ہیں۔ میں کوشش کروں گا عام انداز میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی باتیں پیش کروں۔ میرے بھائیوں، جو عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، یہ عنوان کافی حساس اور کافی عبرتناک عنوان ہے، اور میرا وقت مغرب کی نماز تک ہے۔ ہم لوگ اس کائنات میں جو پیدا کیے گئے ہیں، اللہ رب العزت کے امتحان میں اللہ رب العالمین کے پاس آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، آخرت کا توشہ اچھا تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جہاں میں ہم کو پیدا کیا۔ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک وہ جو دنیا کماتے ہیں،
دوسرے وہ جو آخرت کماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ شورى میں بیان کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ ومن حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے، جو ہم سے دنیا مانگے گا ہم دنیا اسے اتنا دے دیں گے کہ آخرت میں اسے کچھ بھی باقی نہیں رکھیں گے، لیکن جو ہم سے آخرت مانگے گا ہم دنیا میں بھی دیں گے آخرت میں بھی دیں گے۔ اب دنیا میں میں نے جیسے کہا دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک دنیا پرست ایک دین پرست۔ دنیا پرست لوگوں کو نماز سے مطلب نہیں، مسجد سے مطلب نہیں، دین اسلام سے مطلب نہیں، قرآن اور حدیث سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، شرک کسے بولتی ہیں بدعت کسے بولتی ہیں پرواہ نہیں، جیسا من میں آیا زندگی۔ یہ دنیا پرست لوگ۔ آخرت پرست لوگ، دین پرست، اللہ پرست لوگ، ان کو فکر رہتی ہے مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ سرزد ہو جائے جس سے میرا اللہ ناراض نہ ہو، مجھ سے ایسی کوئی غلطی نہ سرزد ہو جائے جس سے میرے گھر والوں کو، اڑوس پڑوسوں کو، میرے جماعتی بھائی بہنوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ نماز چھوٹ گئی، دنیا کی فکر، ٹینشن، ایسا لگتا ہے گویا کوئی بڑا خزانہ اس کا گم گیا۔ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے دل کو چین نہیں ملے گا۔ حلال کھانا پسند کرے گا آخرت پسند انسان، حرام کے 1,00,000 روپیوں کو ٹھکرا دے گا لیکن حلال کمائی کے 10 روپیوں پر خوش ہو جائے گا۔ حرام اگر گھر میں آیا تو ٹینشن شروع، اللہ کے پاس کیا جواب دینا کہ یہ کیسا آیا میرے گھر میں کئی کو تو بھی یہ کام کریا، کئی کو تو بھی حرام کے پیسے میرے پاس آ گئے، ٹینشن۔ میرے بھائیو، اس میں جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ یقیناً ناکام اور بڑے ہی خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں، نقصان اٹھانے والے لوگ۔ جو آخرت پرست ہیں، جو دین پرست ہیں، وہ بڑے فائدے مند ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ پوری دنیا میں یہ اصول آپ اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لو کہ آپ ایسے جیو، آپ ایسی زندگی گزارو کہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے چلنے پھرنے، آپ کے کمانے کھلانے بیوی بچوں کو پالنے، آپ کے زندگی کے چال چلن سے اللہ تعالی خوش رہنا۔ اگر پوری دنیا آپ سے ناراض ہے، آپ کا رب آپ سے خوش ہے، دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان آپ۔ اگر پوری دنیا خوش ہے آپ سے لیکن آپ کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہے تو اس دنیا کے سب سے بدنصیب بدترین انسان ہو آپ۔ پوری دنیا کو آپ نے خوش کر لیا، پوری دنیا کو آپ نے اپنے کرتبوں سے کرتوتوں سے بڑا دل لبھا کر منوا لیا، لیکن اللہ عز و جل تیری حرکتوں سے ناراض اگر ہے تو دنیا کا سب سے بدنصیب انسان، سب سے بدترین انسان۔ کوشش یہ کرو دنیا ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، میرا اللہ میرے سے ناراض نہیں ہونا۔ میرے بھائیو، بخاری کی حدیث کتاب الرقاق کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، دنیا میں جینے والے لوگوں میں بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ بھی ان سے ملاقات پسند کرتا ہے۔ بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتے، اللہ بھی ان کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اما عائشہ نے پوچھا،
بندوں میں اللہ سے ملنے والے کون، نہیں ملنے والے کون؟ اللہ تعالیٰ کن کی ملاقات کو پسند کرتا اور کن سے ملنا اللہ ناپسند کرتا؟ نبی علیہ السلام نے کہا جو نیک پرست ہیں، جو دین پرست ہیں، اللہ پرست ہیں، آخرت چاہنے والے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے، روزوں کی پابندی کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، صبح و شام کے اذکار پڑھنے والے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنے والے، ایسے لوگوں کی جب موت کا وقت آتا ہے، مرنے کا وقت آتا ہے، سورہ نحل کے 58ویں آیت میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب کسی کے مرنے کا ٹائم آتا ہے، اللہ کا فرشتہ 1 سیکنڈ جلدی بھی نہیں کرتا، 1 سیکنڈ دیری بھی نہیں کرتا، اسی لمحے میں اس کی جان نکال لیتا ہے۔ اب اللہ کا آرڈر آ گیا، جاؤ اس کی جان نکال کر لاؤ، آیا فرشتہ جان نکالنے۔ اللہ کا یہ حکم ہوتا ہے اس ملک الموت کو کہ اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کو روح قبض کرنے سے پہلے چند باتیں سناؤ، اس کی روح قبض کرنے سے پہلے چند بشارتیں دو۔ نیک انسان کو بشارت سنائی جاتی ہے، بدکار و بدبخت انسان کو وعید سنائی جاتی ہے عذاب کی، اللہ کے عذابات کی وعید بدبخت کو، اللہ کے نعمتوں جنت اور اعلی علیین کی بشارت نیک انسان کو۔ اب وہ فرشتہ سناتا، اے مرنے والے، اے میرے بھائی، اے میری بہن، تیرے نماز، تیرے روزہ، تیری تلاوت، تیری عبادت، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا کمانا، تیرا کھلانا، تیری زندگی گزارنے کے عمل سے اللہ اتنا خوش تھا، اتنا خوش تھا۔ اے اللہ کے بندے، اب تیرا دا اینڈ آ گیا، مرنے کا ٹائم آ گیا، لیکن ٹینشن مت لے، تو جانتا تیری نیکیوں کی وجہ سے، تیرے اچھے کاموں کی وجہ سے، تیرے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے لیے اعلی علیین میں تیری روح کا انتظام وہاں کیا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہترین مقام تجھے دے گا، جنت کا اعلیٰ درجہ تجھے عطا کرے گا، جنت میں محل، حوریں، نعمتیں، یہ سب اللہ تیری مہمان نوازی میں تیار کر کے رکھا۔ تو جیسے ہی اللہ کے پاس جائیں گا، اللہ تعالیٰ یہ سارے انعامات، سارے تحفے، سارے تیرے لیے بڑے بڑے اللہ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں، یہ سارے کے سارے اللہ تیرے لیے تیار رکھا ہے۔ اے عائشہ، یہ بندہ جیسے ہی سنے گا فوراً کہے گا اے فرشتوں، فوراً میرے اللہ سے مجھے ملا دو، میں اللہ سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ یہ بندہ اللہ سے ملنا بے چین رہے گا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو بہت پسند کرے گا۔ یہ اللہ سے ملنا چاہے گا، اللہ اس سے ملنا چاہے گا۔ یہ ہیں خوش نصیب، کون؟ دین پرست، دنیا پرست نہیں، دین پرست، نماز کی پابندی کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ رب العزت سے ہمیشہ ہمیشہ یہ دعائیں کرنے والے کہ دنیا میں آخرت میں ایمان والی، عزت والی، عافیت والی زندگی دے، آخرت کے عذاب سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اپنی زندگی ایمان پر قائم رکھنے والے بڑے خوش نصیب۔ یہ ہو گئے پہلے درجے کے لوگ۔ دوسرے، ملک الموت بڑی بھیانک شکل میں آتا بے نمازیوں کے پاس، حرام لقمہ کما کر کھانے والوں کے پاس، لوگوں کو اذیت، تکلیف، ظلم، زیادتی، گالی گلوچ، جھگڑا، فتنے، رشتہ داریوں کو کاٹنا، ہر قسم کے عیاشیاں، بدماشیاں، فحاشیاں، شرک، بدعات، خرافات، اماں بابا دادا نانا نانی کے رسم رواج اپنے زندگی میں جاری ساری رکھ کر اسلام کا ستیہ ناش کرنے والے، اپنی منمانی زندگی گزارنے والے، اتنی بھیانک شکل میں وہ فرشتہ آ کر سامنے کھڑتا، بولتا فرشتہ، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کی بندی،
یہ چنئی میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ان لوگوں میں تیری زندگی سے اللہ بہت ناراض تھا. اب تیرا دا اینڈ آ گیا، تیری مرنے کا ٹائم آ گیا. اے اللہ کے بندے، اے اللہ کی بندی، تو جیسے ہی مرے گی تیری روح اب قبض کی جائے گی. تو جیسے ہی مرے گا تیرے برے اعمال کی وجہ سے، تیرے خبیث اعمال کی وجہ سے، تیرے ظلم و زیادتی کی وجہ سے، تیری حرام کاری کی وجہ سے، تیرے بدکاریوں کی وجہ سے اللہ تعالی خبر میں بڑا بھیانک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اور اتنا ہی نہیں، قیامت جب آئے گی اللہ تعالیٰ تجھے جہنم میں داخل کرے گا. جہنم کے آگ کے عذابات تیرے لیے اللہ تیار کر کے رکھا. بہت منمانی کر لیا، بہت گندے کام کر لیا، اب مرنے کے لیے تیار ہو جا. جیسے یہ بات فرشتہ سنائے گا، پیشاب پاخانہ بستر میں نکل جائے گا اس انسان کا، مارے ہیبت کے. کیوں؟ آنکھیں بڑی بڑی لال آنکھیں، منہ کے اندر سے جیسے گائے کے بیل، گائے کے سینگا، بڑے بڑے سینگا رہتی، منہ کے اندر سے دانتاں ویسے باہر آئے رہتی. فرشتے کے وہ ملک الموت کے جیسے گائے کے سینگا بڑے بڑے نکلے رہتی نا، منہ کے اندر سے دانتاں ویسے باہر آئے رہتی. یہ بھیانک چہرے والا، اب اسے دیکھتے ہی پیشاب پاخانہ سب نکل جائے گا اس کا بستر میں. کہے گا تیری روح قبض کرنے سے پہلے اللہ یہ سنانے بھیجا مجھے، مرنے کے لیے تیار ہو جا. جیسے ہی مرے گا عذاب شروع. وہ یہ سب سن کر کہے گا اے فرشتے مجھے اللہ کے پاس مت لے جا، میں اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، اللہ کے پاس جانا نہیں چاہتا. اے عائشہ تو نے سوال کیا تھا نا، کون اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے؟ اللہ کس سے ملنا پسند کرتا؟ کون اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے؟ اللہ کس سے ملنا ناپسند کرتا؟ سنو، یہ بدبخت ہے جب فرشتوں سے کہے گا مجھے مت لے جاؤ، میں اللہ سے ملنا بھی نہیں چاہتا، اللہ کے پاس جانا بھی نہیں چاہتا. فرشتے کہتے ہیں اللہ بھی تجھ جیسے بدبخت سے ملنا ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی تجھے ملنا نہیں چاہتا، اللہ بھی تیرے جیسے نالائقوں کی ملاقات نہیں پسند کرتا. اب اس کے بعد فرشتے اتنا بھیانک مارتے ہیں اسے، زندہ انسان کو روح قبض کرنے. اے خبیث روح چل نکل باہر. یہ سنانے کے بعد اس کی روح بھاگتی ہے بدن میں. سر پر کوڑا مارتے ہیں فرشتے، کاندھے میں چھپ جاتی ہے روح، کھاندے پر مارتے ہیں، کمر میں چھپ جاتی ہے روح، کمر پہ مارتے ہیں، نیچے گھٹنوں میں آ جاتی ہے، گھٹنوں پہ مارتے ہیں، پیروں میں آ جاتی ہے، پیروں پہ مارتے ہیں، سر میں دوڑتی ہے، بدن میں چکر کاٹتی ہے. فرشتے کوڑا لے کر مار مار کر جسم کی دھجیاں اڑا کر اس کے بدن سے روح قبض کرتے ہیں بڑی بھیانک طریقے سے. نبی مثال دے کر کہتے ہیں ایک ریشم کا کپڑا کانٹے دار ٹہنی میں، ببول کے کانٹے دار ٹہنی میں اگر ریشم کے کپڑے کو اڑا دو، پھنس جائے مکمل، پھر کپڑا پکڑ کر گھسیٹو، جیسے پھٹ پھٹ کے تار تار ریشہ ریش وہ آئے گا. اتنی تکلیف سے بدبخت کمبخت گنہگار فاسق فاجر کے بدن سے روح قبض کی جائے گی. اور نیک انسان کے بدن سے فرشتہ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے مطمئنہ نفس، اے نیک روح، اللہ کے حکم سے راضی ہوتے ہوئے نکل جا، جنت میں داخل ہونے کے لیے نکل جا. نبی مسند احمد کی حدیث میں مثال دے کر کہتے ہیں جیسے مسکے میں بال اٹک جائے، وہ بال کو مسکے سے کھینچنے پر جتنی آسانی سے مسکے سے بال باہر آتا ہے، اتنی آسانی سے نیک نمازی توحید پرست اللہ پرست انسان کے بدن سے روح اتنی آسانی سے نکالی جاتی. بدبخت کے بدن سے اللہ قسم کھا کر بولتا اما پارے میں، سیکنڈ نمبر کا سورہ 30واں پارہ، اما یتساءلون پہلا سورہ، والنازعات غرقا والناشطات نشطا سیکنڈ نمبر کا سورہ، سورہ نازعات. اس کا معنی پڑھی آپ کب تو جانتی. اللہ بولتا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم ہے اس فرشتے کی
جو بدبخت انسان کے بدن سے غوطہ لگا کر اس کے جسم سے جان نکالتا ہے، ایسے فرشتے کی قسم، کمبخت، بدبخت، نالائق، ایک نمبر کا فاسق، فاجر، گنہگار، بدعتی، مشرک، یہود، نصارہ، ایسے انسان کے بدن میں غوطہ لگا کے، غوطہ کسے بولتی؟ سمندر میں چھلانگ لگانا، ڈبکی لگانا، ایسے نالائق کے بدن کے مار مار کے دھجیاں اڑا کے اس کے جسم سے روح قبض کرنے والے فرشتے کی قسم۔ اللہ جس چیز کی قسم کھاتا اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا، یہ معمولی مت سمجھو اسے، وہ بڑی اہم چیز ہے۔ جب اللہ قسم کھاتا کسی چیز کی وہ بہت اہم چیز رہتی، اور معمولی مت سمجھو، اس کا کیئر لیس مت کرو، بڑی اہم ہوتی ہے، بڑی بھیانک ہوتی ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے روح قبض کر لیے، بدبودار ٹاٹ لپیٹ کر آسمان میں لے جاتے، نیک انسان کی روح جنت کے سرسبز و شاداب کپڑے میں، عطر سے ملبوس کپڑے میں رکھ کر لپیٹ کر آسمان میں لے جائی جاتی ہے۔ نیک انسان کی روح اللہ عز و جل، بخاری کی ایک حدیث ہے، کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے، سب جانتی ہیں حدیث۔ بخاری میں اور ایک حدیث ہے، کیا ہے وہ؟ انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار تمہارے خاتمے پر ہوتا ہے۔ خاتمے پر مطلب تمہارے اینڈ عمل پر، مرتے اسٹمپو تمہیں کیا کر رہے تھے اس عمل پر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا دار و مدار رکھتا ہے۔ مطلب کیا؟ اعمال کا دار و مدار مطلب جیسی تمہاری موت ویسا تمہارا فیصلہ۔ موت کے وقت جو تم کام کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ آخرت میں حساب اسی سے شروع کرے گا۔ بچپن میں کیا کریا، کیسا کریا، وہاں سے نہیں، الٹی گنتی۔ موت کے وقت تیرا عمل کیسا تھا؟ من مات وہو یدعو اللہ، ایسا آدمی مرتا ہے دنیا میں جو مرتے وقت صرف ایک اللہ کو پکارتا تھا، ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن مات یدعو من دون اللہ، جو آدمی اس حال میں مر گیا کہ وہ اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتا تھا، غیروں کو مدد کے لیے پکارتا تھا، یا غوث المدد، یا خواجہ المدد، یا پیر المدد، یا حسین المدد، یا علی المدد، وغیرہ وغیرہ، اس کے علاوہ جو بھی اللہ کے علاوہ استغاثہ کے لیے، استعانت کے لیے نہیں، استغاثہ الگ، استعانت الگ۔ استعانت مطلب ایسی مدد جو بندے کر سکتی، اسے استعانت بولتی۔ استعانت کرنا آپ کے لیے جائز ہے، جیسے آپ نے کسی بھائی کو کہا کہ میرا لگیج اٹھا کے رکھ دو، آپ نے اس کی ہیلپ مانگی۔ آپ نے کہا کہ میرے بھائی، میری بیوی کا آپریشن ہونے والا ہے، 50,000 قرضہ دو، آپ نے اس کے پاس سے مدد لی، یہ استعانت ہے، یہ جائز ہے۔ میرے بھائی، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان بچوں کو پڑھا سکوں، آپ ان کے فیس پے کر دو، آپ نے چندہ وصول کر کے کسی یتیم کی فیس پے کر دی، آپ نے جماعت والوں کی مدد لی، اسے استعانت بولتی۔ استعانت الگ، استغاثہ الگ۔ استغاثہ کسے بولتی؟ استغاثہ ایسی مدد جو صرف اللہ کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، جیسے بارش نازل کرنا، جیسے زندہ کرنا، کسی کو موت دینا، کسی کو زندہ کرنا، جیسے کسی گنہگار کی مغفرت کرنا، جیسے کسی کو جہنم سے نکالنا، کسی کو جنت عطا کرنا، کسی کو اولاد عطا کرنا، کسی بیمار کو شفاء کلی عطا کرنا، کسی مشکل زدہ مشکلوں کو دور کرنا، کائنات بنانا، کائنات کو قیامت کی شکل میں درہم برہم کر کے پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنا، یہ تمام کام کون کر سکتا؟ صرف اللہ کر سکتا۔ اللہ سے جو مدد طلب کی جاتی ہے، اگر وہ مدد میں کسی انسان سے، کسی پیر سے، کسی پیغمبر سے، کسی فرشتے سے اگر مانگ رہا ہوں،
تو اسے استغاثہ کہتے ہیں، اور وہ یدعو من دون اللہ میں شامل ہے، جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، یہ اس میں شامل ہے۔ اللہ کے علاوہ، علاوہ بولے تو سب آ گئے، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ بچے ہو، مرد ہو عورت، اللہ کے سوا آپ نے کسی بھی درخت سے، مورتی سے، خبر سے، پتھر سے، کسی سے بھی، انسان، جنات، کسی سے بھی آپ نے ایسا مانگا کہ مجھے جنت دے، مجھے جہنم سے بچا، میرے گناہ معاف کرا، مجھے اولاد دے، میرے مشکلوں کو دور کر دے، یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن جو لوگ، جو دنیا میں ایسے مرے گا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا، وہ یدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا تھا، دخل النار، یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی کہتے ہیں، حدیث اٹھا کر پڑھو، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ موت اس کی ایسی حالت میں آئی، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا تھا، جہنم میں داخل ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں خالی مورتیوں کو، بتوں کو، درختوں کو اس سے مراد ہوں گا، پیراں والیاں اس میں نہیں آتے، ہر چیز آ گئی من دون اللہ میں۔ استغاثہ اللہ سے طلب کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اب آپ کی موت کیسی حالت میں آ رہی وہ امپورٹنٹ، زندگی بھر آپ مسلمان ہو کر جیے، مرنے سے پہلے کافر ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کا حشر کافروں میں کرے گا اور آپ کو کافروں کے ساتھ اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا۔ زندگی بھر آپ کافر ہو کر زندگی گزارے، لیکن مرنے سے پہلے مسلمان ہو کر آپ مر گئے۔ اللہ کے نبی کہتے انما الاعمال بالخواتم، تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہارے خاتمے پر ہوتا ہے۔ اگر تم مسلمان ہو کر مرو گے، مومن ہو کر مرو گے، اللہ تم کو قیامت کے دن مومنوں کے ساتھ جگائے گا، مومنوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ مثال کیا؟ خالی میں احساس نہیں بول رہا، اس کے کئی ایک دلائل ہیں، اس کے دلائل ہیں۔ مثال کیا؟ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، بڑھو اللہ عز و جل کی اس جنت کی جانب، وَجَنَّةٌ، ایسی جنت، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین آسمان سے بھی بلند، اعدت للمتقین، جو متقیوں سے اللہ وعدہ کرتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی جانب آگے بڑھو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت کی جانب، اللہ کی جنت کی جانب بڑھو۔ نبی ترغیب دلا رہے۔ ایک صحابی آئے، کھجور کھا رہے تھے، بولے اے اللہ کے نبی، میں کافر ہوں، اگر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں اور ان صحابہ کے صفوں میں تلوار لے کر اللہ کے دین کی حفاظت میں لڑتے لڑتے اگر شہید ہو جاؤں، کیا اللہ مجھے بھی جنت دے گا؟ نبی بولے اللہ تیرے لیے بھی وہ جنت رکھا ہے، تجھے بھی اللہ جنت دے گا۔ پھر وہ کھجور پھینک دیے، تلوار لٹھا لیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، انہوں نے کلمے کا اقرار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میدان جنگ میں کود پڑے، کئی ایک کو مار دیے، زخموں سے آخر چور ہو کر وہ بھی شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام جب ان کی لاش کو دیکھے تو آپ نے کہا ھذا رجل ہی عمل قلیلا و اجر کثیرا، یہ وہ شخص ہے جس نے عمل تھوڑا کیا، اجر بہت بڑا پا لیا، ایک بھی سجدہ اللہ کے لیے نہیں کیا، ڈائریکٹ اللہ کی جنت میں چلا گیا۔ زندگی پورے کافروں کی تھی، موت آنے سے پہلے کلمہ پڑھ کر مومن ہوا، مر گیا، شہید ہوا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کیا۔ صحابی کے درجے میں آ گئے، وہ کافر تھے، صحابی رسول کے درجے میں آ گئے، وہ شہادت کی موت پائی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے موت جس عمل پر آئے گی، تمہارا فیصلہ کل قیامت کے دن ویسا کیا جائے گا۔
صحیح مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، قیامت کے دن ہر انسان کو اسی عمل پر جگایا جائے گا جو عمل کرتے کرتے وہ دنیا سے گزر گیا۔ داڑھی کٹاتے کٹاتے یہودیوں کی صورت لے کے مرو گے، اللہ یہودیوں میں اٹھا کر کھڑا کرے۔ نماز پڑھتے پڑھتے مومنوں جیسے مرو گے، اللہ صحابہ، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، اولیاء کے صفوں میں اللہ اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ بے نمازی موت مرو گے، فرعون، حامان، قارون کے ساتھ اللہ جگائے گا۔ منافقانہ چال چلتے چلتے مرو گے، منافقوں کے ساتھ اللہ اٹھائے گا۔ حلال کھاتے مرو گے، حلال خوروں میں جگائے گا۔ حرام کما کر کھاتے کھاتے مرو گے، حرام خوروں میں اللہ جگائے گا۔ تمہاری موت کے وقت جو عمل تم کرو گے اسی کے اوپر اللہ تمہارا حساب شروع کرے گا۔ انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ من مات وهو آخر کلمات لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی مرتے وقت اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے کہتے مر گیا، اللہ کی قسم وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ ابو سعید خدری کہتے اے اللہ کے نبی، میں اس جنگ سے جب میں آیا، صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ابو سعید خدری سے غلطی ہو گئی، وہ ایک ایسے صحابی پر چڑھ کر بیٹھے تھے جو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، ہم نے دیکھا وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود انہوں نے اس کے سینے میں برچھا مار کر ان کو مار کر شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی سنے تو تعجب کرے، بولے ابو سعید یہ تو نے کیا کیا، کیا یہ سچ ہے؟ اے اللہ کے نبی اصل میں وہ مجھ پر حملہ کیا، میں نے اس کے حملے کو ناکارہ کر دیا، ڈھال سے اس کے حملے کو گرا دیا، اور پھر دھکا دے کر جب اسے مار کر نیچے گرایا اس کی تلوار اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی، وہ بے قابو ہو گیا۔ جب وہ مجھے مارنے کے قابل نہیں بچا، میں اس کے اوپر سوار ہوا اسے مارنے کی خاطر۔ اے اللہ کے نبی وہ جب دیکھ لیا کہ یہ انسان اب میری جان لے لے گا، مجھے مار دے گا، تو وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ کے نبی وہ تو جان بچانے کے واسطے لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، اسی لیے میں اس کی لا الہ الا اللہ کی پرواہ کیے بنا برچھی مار کر اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو سعید کیا تم نے اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسے مارا؟ ابو سعید کیا تم نے اس کے کلمے کا اقرار کرنے کے باوجود بھی اسے مار دیا؟ ابو سعید کیا تم نے کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والے کو مار کر قتل کر دیا؟ اے اللہ کے نبی وہ جان بچانے کے واسطے پڑھ رہے تھے۔ نبی نے کہا کیا تم نے اس کے سینے کو چیر کر اندر جھانک کر دیکھا تھا کیا وہ زبان سے پڑھ رہا ہے یا دل سے پڑھ رہا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بات سننا تھا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا تو ایک بے قصور انسان کا قتل میرے ہاتھوں سے نہیں ہوتا، آج سے پہلے میں مسلمان نہیں ہوتا تو کلمہ پڑھنے والے کا قتل میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آخری موت کے وقت جو تمہاری کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فیصلے تمہارے ویسے کرتا ہے، تمہاری کیفیت کیسی ہوگی کون جانے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی حدیث، بندوں میں بعض بندے ایسے ہیں جو زندگی بھر جہنمیوں کے کام کرتے ہیں، اتنا گناہ کرتے ہیں، اتنی برائیاں کرتے ہیں کہ جہنم کے کام کرتے کرتے اس کے جہنم کے بیچ میں ایک بالش کا فرق رہ جاتا ہے، وہ اتنا قریب چلے جاتا ہے جہنم کے، اس کے جہنم کے بیچ میں ایک بلش کا فرق، صرف ایک بلش کا فرق، پھر اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے، وہ اللہ کو خوش کرنے والا کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے نیکی کو موت سے پہلے جو اس نے نیک کام کیا
اس کی نیکی کو قبول کر کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے اللہ اسے جنت میں داخل کرتا. کیوں؟ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تمہارے خاتمے پر ہوتا ہے. اس لیے اور ایک آدمی زندگی بھر جنت میں جانے کے کام کرتا ہے، اتنے نیکیاں کرتا ہے، اتنے اچھے کام کرتا ہے، اس کے جنت کے بیچ میں ایک بلش کا فرق رہ جاتا ہے. اب قدم اٹھایا تو جنت میں انہیں اتنا کنارے پہنچ جاتا جنت کے، لیکن اب اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے. وہ موت سے پہلے اللہ کو ناراض کرنے والا کچھ ایسا کام کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ زندگی بھر جو اچھے کام، نیکیوں کے کام جو کیا تھا، یہ ساری نیکیاں ستیہ ناش کر کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت کی برائی کو لے کر اسے اٹھا کر جہنم میں پٹک دیتا. اللہ اکبر. اسی لیے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ اہل حدیثاں، توحید پرستاں، شرک تو دور کی بات، بدعت بھی ہمیں نہیں کرتے. ہمیں اچھے لوگ، ہمیں بہت اچھے سلفیہ، ہمیں پکے سلفیہ، ہم نہ کیا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. مرتے ہی اللہ جنتی ہم نہ دینے کا، ہمیں ایسا سمجھ لے بیٹھی. لیکن آپ کو کیا معلوم، آپ الحمدللہ اہل حدیث ہیں، آپ الحمدللہ توحید پرست ہیں، آپ الحمدللہ صحیح العقیدہ ہیں، آپ الحمدللہ اچھے انسان ہیں. موت کے وقت آپ کی کون سی حالت رہے گی کون جانے گا؟ کون جانے گا؟ نماز کا وقت چل رہا ہے، جان بوجھ کر تم نماز چھوڑ کر فلم دیکھتے بیٹھے ہوں گے، وہ فلم دیکھتے دیکھتے تمہاری روح قبض ہو گئی تو؟ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہٹا کٹا جسم ہے، روزہ رکھنا چاہیے تھا، اللہ کی فرض عبادت کو ترک کر کے کولڈ ڈرنکسوں میں بیٹھ کر، شراب خانے میں بیٹھ کر شراب پیتے ہوئے، کولڈ ڈرنکس پیتے ہوئے ان کی غیبت چاڑی چغلی کرتے کرتے روح قبض ہوئی تو؟ ماں باپ کو ستا رہے ہیں آپ، ماں باپ کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، ادھر بیوی کے سپورٹ لے کو اماں کا دل دکھا رہی، ادھر ساس سسرے کو سر پر بٹھا لے کو ماں باپ کے ساتھ جھگڑا کر رہے. ایسا کرتے کرتے ماں باپ کا دل دکھاتے دکھاتے موت کا فرشتہ آ گیا اور آپ کی جان قبض ہو گئی تو؟ آپ نے اپنے محلے کے اڑوسوں پڑوسوں کو لچے لچے گالیاں دے کو، جھگڑا کر کو، ان پر ظلم کر کو، ان کی آنکھوں سے آنسو نکال کو، ان کی بد دعا لے کو، گاڑی سے جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ کی اچانک موت، مر گئے تو؟ کچھ بھی ہو سکتا جی، کچھ بھی ہو سکتا. سورہ لقمان کی 34ویں آیت میں اللہ بولتا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی مائی کا لال یہ نہیں جانتا کل کیا کما کر کھائے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی مائی کا لال یہ نہیں جانتا کل کب کیسی حالت میں کون کہاں جا کر مرے گا. کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. اچھے ہیں ہمیں، موت کے وقت اچھے رہتی کی خراب ہو جاتی کی کسے معلوم. ارے ہمارے نبی جیسے نبی، صحابہ جیسے صحابہ، ان کے پیروں کے دھول کے برابر نہیں ہمارا ایمان، ہمارا عمل. نبی صحابہ رات دن اللہ سے دعائیں کرتے تھے، رو رو کر دعائیں کرتے تھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. کیا مطلب؟ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ. اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیری اطاعت پر قائم رکھ. اے اللہ کے نبی، آپ ایسا کہیں کو بول رہی ہیں جی؟ آپ ایسا کہیں کو بول رہی؟ دلوں کو پھیرنے والے کا تو اللہ کیسا دلوں کو پھیرتا؟ اے میرے صحابہ، آپ کو نہیں معلوم اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں بندوں کے دل ہوتے. اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہوتے. جب چاہے وہ ہدایت پہ رکھتا ہے، جب چاہے وہ اگر پلٹ دے تو انسان گمراہی کے راستے پر نکل جاتا ہے. روزانہ 17 رکعتاں فرض رکعتاں پڑھتی ہے ہمیں. فجر کے 2، ظہر کے 4، 6، عصر کے 4، 10، مغرب کے 3، 13، عشاء کے 4، 17 رکعتاں فرض میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ
میری زندگی کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما۔ ارے روزانہ 17 مرتبہ اللہ سے بھیک مانگ رہی نا جی، ہمیں سنتوں کو چھوڑ کو بول رہا ہوں۔ 12 رکعت سنتوں وہ الگ، بر 12 رکعت سنت وہ الگ، یہاں 17 رکعت فرض اللہ سے ہر ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیوں؟ کب کون گمراہ ہو جائے گا کسے معلوم؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں قیامت کے قریب صبح کا مومن شام تک کافر ہو جائے گا، شام کا مومن صبح تک کافر ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، ایسا کیسا ہے اللہ کے نبی؟ ابھی جو بارش آئی، اس بارش کی وجہ سے کئی لوگ مومن ہو گئے، کئی لوگ کافر ہو گئے۔ کیسا؟ جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کی رحمت سے اتری ہے وہ مومن رہے، اور جن لوگوں نے یہ کہا یہ بارش فلاں ستارہ فلاں ستارے کے قریب، فلاں ستارہ فلاں ستارے کے اوپر، فلاں ستارہ فلاں ستارے کے ایسا گزرنے کی وجہ سے بارش ہوئی، گویا کہ اس نے فال نکالا، وہ کافر ہو گیا، اس کا ایمان چلا گیا، کفر کی موت مرے گا وہ۔ آپ اچھے ہیں جی، آج موت کے وقت آپ کی کیا کیفیت رہتی کسی ہے جی معلوم؟ کسی کو گالی دیتے دیتے موت ہی تو، ارے کلمے والی موت ملنا بھی نصیب والی موت ہو، نصیب والی موت۔ انسان کو جب رات میں سوتا ہے صبح اٹھتا ہے، نبی کہتے ہیں تمہارے باڈی کے 360 جوڑ ہے ہوتے، تمہارے جسم میں 360 جوڑ، اللہ صحیح سلامت سلاتا ہے، صحیح سلامت جگاتا ہے۔ اللہ کے شکریہ میں تم نے کیا کیا؟ اے اللہ کے نبی کیا کرنا چاہیے؟ 360 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ چاہے تو 360 جوڑوں کو رات میں صحیح سلامت سلایا تھا، صبح میں صحیح سلامت جگانے سے پہلے تمہارے بھیجے میں ایک حصے میں لاکھوں کے باریک نسوں کی رگیں ہوتی ہیں، باریک باریک نسیں، ایک مکمل بھیجے میں ایک حصہ، چھوٹا ایک حصہ، لاکھوں کے رگیں ہوتے ہیں، ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی، اس میں باریک آنکھوں کو نظر بھی نہیں آتے، اتنے نسیں ہوتی ہیں۔ اگر ان نسوں میں ایک نس سے اگر اللہ کہہ دے تو کام کرنا بند کر دے، ہمارا پورا باڈی کا ایک سائیڈ کا رائٹ سائیڈ یا لیفٹ سائیڈ کا پورا حصہ لکوا مارے جاتا، لکوا، پوری باڈی کو لکوا لگ جاتا، ہاف باڈی کو۔ ہمارے بھیجا 100 کلو کا بھیجا، وہ بھیجے کے ایک ٹکڑا، اس میں کے ہزاروں نسیں، وہ ایک نس کو اللہ بول دے تو کام کرنا اسٹاپ کر دے، تیرا کام وہاں اسٹاپ کر دے، ہماری پوری باڈی کو اللہ لکھوا مار ڈالتا۔ لیکن اللہ ہم نے ایسا نہیں کریا، صحیح سلامت سلایا، صحیح سلامت جگایا، 360 جوڑوں کو صحیح سلامت لے کر سوئے، 360 جوڑوں کو صحیح سلامت لے کر اٹھے۔ اللہ کے شکریہ کے واسطے تمہیں کیا جی کرے؟ اٹھنے کی دعا تو پڑھے، تمہیں وضو کرے، فجر کی نماز پڑھے، شیطانہ اٹھے سرگا اٹھتی ہے ہمیں، اللہ کا شکریہ بھی نہیں پڑھتے، سونے کے وقت سونے کی دعا بھی نہیں پڑھتے، جاگتے وقت جاگنے کی دعا بھی نہیں پڑھتے۔ کئی لوگوں کو جاگنے کی دعا آتی ہی نہیں، کئی لوگوں کو دعوتاں اڑانے آتا، دعوتاں کھانے کے بعد کیا دعا پڑھنا، مہمان کو کیا دعا دینا وہ تک نہیں آتا، ڈکاران دینے مست آتا، بیلان ڈکاران دیا سگا دے لے کو جاتی کاڑیاں داتا میں کر لے، کیا دعا دینا؟ اللہم ورزقہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحم، یہ دعا آتی چ نہیں۔ جان دے دعوت آنگ گئی نہیں تمہیں، تمہارے گھر میں اللہ ورلڈ کے کونے کونے میں پکنے والا فروٹ، سعودی میں پکنے والا کھجور، امریکہ میں پکنے والا ایپل، کشمیر میں پکنے والا پھل، دنیا کے کونے کونے میں پکنے والا پھل، فروٹ، ڈرائی فروٹ تمہارے دسترخوان پر، تمہارے گھر بیٹھے جگہ مارکیٹ سے تمہیں لے لے کھائے، اللہ گھر بیٹھے وہ نعمتیں، دنیا کے کونے کونے کی نعمتیں کھلا رہا، کھا کو ڈکاران دیتی نا، دعا پڑھنے کا دعا تو بھی آتی، دعا بولے تو اللہ کا شکریہ ادا کرے سر، وہ دعا تک نہیں آتی ہم نا۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا تک نہیں آتی ہم نا۔ بیلان دا ڈکاران دیا سک ڈکاران دیتی۔ میرے بھائیو، اللہ کے شکر گزار بندے بنو، مومن متقی بنو، موت کیسی عالم میں تمہاری آئے گی کون جانے، کون جانے۔ جو حدیث میں نے کہا، ایک آدمی
زندگی بھر گناہ کرتے کرتے جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، ایک آدمی نیکیاں کرتے کرتے جنت کے قریب آ جاتا ہے۔ اس کے مثال میں کئی ایک واقعے نبی کہتے ہیں، بخاری کا، وہ بنی اسرائیل کا 99 مرڈر کریاس والا غلط انسان کو فتویٰ پوچھا، اس کا بھی مرڈر کر کو 100 قتل کر لیا، پھر وہ ایک نیک زمین کی جانب عالم نے اسے بتایا، اس زمین کو تم چھوڑو، اللہ ضرور تم نہ معاف کرتا، نیک متقیوں کے شہر کی جانب تم چل پڑو، تم یہاں سے نکلو، اللہ سے وہاں جا کر توبہ کرو۔ وہ گیا تھا، توبہ کیا، توبہ کریا بھی نہیں، راستے میں موت آ گئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انہیں ابھی توبہ بھی نہیں کرے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے، جنت میں داخل کرے۔ ایک آدمی زندگی بھر گناہ کرتے کرتے جہنم کے ایک بلشت قریب پر چلا گیا، لیکن مرنے سے پہلے کچھ ایسے اچھے کام کیا کہ اللہ خوش ہو کر اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کیا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی زندگی بھر گناہ 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 گناہ، اسے معلوم ہی نہیں نیکیاں کب کرے آگا، تو یاد ہی نہیں۔ جب موت کا ٹائم آیا تو اپنے بچوں کو بلا کو بولتا، میری لاش جلا کر راکھ کے 3 حصے، ایک ہوا میں، پہاڑ میں، سمندر میں بکھیر دینا میرے بچوں۔ بچوں نے ویسا ہی کیا۔ اس نادان کو اتنا بھی نہیں معلوم ہواؤں پہ حکومت اللہ کی چلتی، پہاڑوں پہ حکومت اللہ کی چلتی، سمندروں پہ حکومت اللہ کی چلتی، اس نادان کو اتنا بھی نہیں معلوم، بچوں نے ویسا ہی کیا۔ اللہ یہ سب نظارہ دیکھ رہا، عرش عظیم پر مستوی رہنے والا ہمارا مالک یہ سب دیکھ رہا، انہیں مرتے سٹمپو کیا بول رہا، اس کے بچے کیا کر رہی، سب اللہ دیکھ رہا۔ اب ہوا کیا، جب بچے اپنا کام کر کے وصیت باپ کی مکمل کر کے نکل گئے، اللہ ہوا سے، پہاڑوں سے، سمندر سے کہتا ہے، اے ہوا، اے پہاڑ، اے سمندر، اس کے راکھ کے تنکے کو جمع کرو۔ جب راکھ کے تنکے جمع ہوئے، اللہ اس کا پتلا بنا کو جان ڈال کو اللہ سوال کریا، بتا ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ اللہ سوال کریا، یا اللہ میں آ گیا، تیری پکڑ میں آ گیا، تیرے سامنے آ گیا، اے اللہ تیری پکڑ سے بچنے کے واسطے ایسا کیا، اس لیے کہ میں گنہگار زندگی بھر گناہ کریا، مجھے معلوم تھا اگر میں تیرے قبضے میں، تیری پکڑ میں آیا تو جہنم میں ڈالتا۔ اللہ تیری پکڑ سے بچنے کے واسطے میرے دل میں ڈر آ گیا، عذاب کا ڈر آ گیا، تیری پکڑ کا ڈر آ گیا، اسی لیے میں ایسا کریا۔ اللہ بولتا، میرے بندے، تیری موت کے وقت جو میری عذاب کا، میری پکڑ کا وہ جو ڈر تیرے دل میں آیا نا، یہ ڈر کافی ہے تیرے گناہوں کی بخشش کے لیے، یہ ڈر کافی ہے، جا تیرے اس ڈر کی وجہ سے تیری زندگی کے سارے خطائیں میں معاف کر کو میں تجھے جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت زندگی بھر زنا کرنے والی، بدن بیچ کو پیسے کمانے والی، غلیظ کام کرنے والی، ایسی عورت ایک راستے سے جاری، پیاس لگی، بوڑی میں اتر کو پانی پی، اوپر آ کو دیکھی پیاسا کتا، جیب باہر نکالے، زبان ہانپ رہا، اس نے دیکھا اللہ مجھے ہاتھ پیر دیا، میں کنویں میں اتر سکتی ہوں، پانی پی سکتی ہوں، اوپر چڑھ سکتی ہوں، اسے بھی ہاتھاں پیران دیا، لیکن انہیں ایک بار چھلانگ لگایا تو باہر نہیں آ سکتا، اسے بھی پیاس لگی، دور دور تک پانی نہیں، پھر اس کے دل میں رحم آیا، اندر گئی، اپنے موزے نکالی، اس میں پانی بھری چمڑے کے، اور اس سے لا کر کتے کو پانی پلائی، آگے گئی، مر گئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ زانیہ، زانی مطلب زنا کرنا، کسی غیر انسان کے ساتھ زنا جیسا گناہ ہے کبیرہ، زندگی بھر اس نے زنا کیا، مرنے سے پہلے اللہ کی ایک مخلوق کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ کو یاد اتنی پسند آئی، زندگی بھر کے زنا کے کبیرہ گناہ کو اللہ معاف کر کے اللہ اسے جنت میں داخل کیا۔ انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار تمہارے خاتمے پر ہوتا ہے، یاد رکھنا، موت کے وقت جیسی کیفیت تمہاری رہے گی، اللہ حساب تمہارا ویسا لے گا۔ بخاری کی حدیث میں اور ایک عورت نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، قرآن کی تلاوت کرنے والی، اچھے اچھے کام کرنے والی، بلی کو باندھ کے رکھا، اس نے اسے دودھ نہیں دی، کھانا نہیں دی، میاؤ میاؤ کر کے تڑپنے لگی بلی، اس کی میاؤ میاؤ کی آواز اسے اتنی پیاری لگتی تھی،
اس کی میاؤں کی آواز سننے کے واسطے کھانا نہیں دیا سرکا، پانی نہیں دیا سرکا، تڑپاتی تھی بلی کو. وہ بلی میاؤں میاؤں کرتے کرتے تڑپ تڑپ کو بھوکی پیاسی مر گئی. نبی کے سامنے ذکر کیا گیا، نمازی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت، عبادت گزار عورت، مسلمان عورت، ایک مخلوق، ایک بے زبان جانور بلی کی جان اس نے کھانا پانی بند کر کے تڑپا تڑپا کر مار دیا. نبی کہتے ہیں اس کی نماز اسے جہنم سے نہیں بچائے گی، اس کی تلاوت اسے جہنم سے نہیں بچائے گی، اس کی عبادت اسے جہنم سے نہیں بچائے گی. اللہ تعالیٰ اس عورت کو جہنم میں داخل کرے گا. ارے کیا کام کا آیا جی، کیا کام کا آیا؟ اس کی نماز، اس کی عبادت کیا اللہ کے عذاب سے بچئی؟ نہیں، گئی جہنم میں. عبادت کر کو بھی گئی جہنم میں. کیوں؟ اس کے موت کے وقت اللہ کو ناراض کرنے والا کام انہیں کری. آج ہم لوگ رات دن صبح شام ایسے گندے گندے کاما کرتے رہتے، ایسے گناہ کے کاما کرتے رہتے. ارے اللہ کا ڈر آتا نہیں کیا؟ اچانک اس گناہ کے موقع پر اللہ کا فرشتہ آیا تو تمہارا انجام کیا ہوتا؟ اللہ کا ڈر نہیں کیا؟ بڈھے بڈھے ہو گئے نا جی، ارے داڑیاں پک گئے، سر کے بالاں پک گئے، منہ میں کے دانتاں جھڑ گئے، ٹانگڑیاں خبر میں لٹکا لے کو ابھی موت کے گنا گر لے بیٹھے، تو بھی نماز نہیں پڑھتے، تو بھی قرآن نہیں پڑھتے، منہ میں گلیز گلیز گالیاں، گانے سننے کا شوق ابھی بڈھے ہوئے تو بھی گیا نہیں، ٹی وی دیکھنے کی بیماری ابھی گئی نہیں، موبائل میں انگلیاں کرنے کی بیماری بڈھیاں کو بھی گئی نہیں. ارے اللہ کیا فرشتہ کھڑا تو کیا جواب دیتی؟ فرشتہ کبھی انویٹیشن کارڈ دے کو نہیں آتا، موت کا میسج بھیج کو نہیں آتا. دیکھ با، جون کی 25 تاریخ چل رہی، جولائی کی 25 تاریخ کو تیرا انویٹیشن کارڈ ہے موت کا، تیاری کر لے. کسے کسے بیڑداں کو وصیت کرنا کر لے، پراپرٹیاں بانٹتا بانٹ لے، کن کے کونپے ڈبایا تھا توبہ کر لے، کن کو کیا کیا ظلم کریا تھا معافی منگ. آرون دیکھ، نیکسٹ منتھ آرون دیکھ، کال کر کو، میسج کر کو، انویٹیشن کارڈ دیکھ آتا نہیں فرشتہ، اچانک آ جاتا، اچانک آتا. اب تمہیں بولو فرشتے کو، آئے حضرت اتنا جلدی آ گئے، معلوم نہیں نا جی، میں مرتوں گا. نے کہا خیر آئے سو آئے، ایک کام کرو، منہ ہاتھ پاؤں دھولے کو بیٹھو، چائے پیو، ایک دو منٹ جسٹ چائے پیو، مسلح بچھا کر اللہ سے توبہ کر لے تو یا اللہ بڑے بڑے کام کرا تھا، معاف کر چھوڑا اللہ، 2 منٹ چائے پیو بیٹھو. فرشتے بولو انہیں چائے پی لے بیٹھتا کیا دیکھیں گے؟ ہرگز نہیں آتا. اللہ کے حکم سے سورہ نحل کی 58 نمبر آیت، 58 نمبر آیت، اللہ بولتا اسی سیکنڈ میں اس کی جان نکالنا. حلق میں ہاتھ ڈال کو جان نکالنے چلے آتے. ایک سیکنڈ دے با کا تو بھی دیتا نہیں، ایک لمحہ چھوڑ با کا تو چھوڑتا نہیں، چاپی با کا تو بھی سنتا نہیں. حلق میں ہاتھ ڈالتا، جان نکالتا، چلے جاتا. اب مرتے وقت تمہاری کیا حالت رہتی وہ دیکھ لو، تمہاری کیا حالت رہتی وہ دیکھ لو. حضرت شادی کریں گے تھے، رات میں سوئے تھے گتے، صبح میں جنوبی حالت، بیوی سے بستر کر لی، رات میں جنابت کی حالت، فجر کی نماز کو اٹھے نہیں، غسل کرے نہیں، کب تک؟ ظہر کی نماز تک سڑلیک مری، عصر کی نماز تک سڑلیک پڑی. عصر میں فرشتہ آیا روح قبض کرنے، کب سے سڑلیک پڑیا انہیں؟ کل رات میں سڑیا سوالا، عصر آری، مغرب کا سورج ڈوب رہا، رات بھر غلیظ، دن بھر سڑنے کو مریا، ابھی تک غسل کرنے کو نہیں، نمازاں پڑھنے کو نہیں. ایسی غلاظت کی حالت میں موبائلہ میں انٹرنیٹ میں گندے گندے فلماں سیریلاں گندگی دیکھتے دیکھتے جنابت کی سڑی سو حالت میں، بے نمازی حالت میں اللہ کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرے تو تمہارا انجام کیا ہوگا یاد رکھو، تمہارا حساب کیسا ہوگا اللہ کے پاس یاد رکھو. یاد رکھو، اللہ سے ڈرو، کب موت کا فرشتہ آتا معلوم نہیں. اچھا یہاں موت کا فرشتہ روح قبض کر لیا، اوپر چلے گا. نیک آدمی کے لیے آسمان کے دروازے اوپن کیے جاتے ہیں، 7 آسمانوں میں ویلکم کیا جاتا ہے، اس کا سسواگت کیا جاتا ہے، اس کے لیے اہلا و سہلا مرحبا کے ترانے فرشتے پیش کرتے، اللہ کے پاس چلے گئے. لیکن بدبخت، نالائق، گنہگار، فاسق، فاجر، بے نمازی، بدعتی، مشرک، حرام خور، بندوں پر ظلم کرنے والا ظالم، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے. اللہ بولتا ان الذین کفروا بآیات ربہم، جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، لا تفتح لہم ابواب السماء،
آسمان کے دروازے ان نالائقوں کے لیے ہم کھولیں گے نہیں، ہرگز نہیں کھولیں گے آسمان کے دروازے. ولا يدخلون الجنہ، اور نہ یہ جنت میں داخل ہو پائیں گے، نہ آسمان میں داخل ہو پائیں گے نہ جنت میں داخل ہو پائیں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ جب تک نہ گھس جائے. اللہ یہ مثال دے رہا سورہ آراف آیت نمبر 40. سورہ آراف کی 40 نمبر آیت میں اللہ یہ مثال بیان کر رہا. سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا گھسنا جتنا امپاسبل ہے، سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا جانا جتنا ناممکن ہے، ان نالائقوں کا، ان کافروں کا، ان حرام خوروں کا، ان بے نمازیوں کا آسمانی دنیا میں یا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا ناممکن سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا گھسنا ہے. اللہ وہ مثال دیکھ بول رہا. پھر کیا ہوتا؟ آسمان کے نیچے سے فرشتہ اللہ سے بات کرتا، یا اللہ تو بھیجا تھا دنیا میں، اس کی روح قبض کر، اسی سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں، ایک سیکنڈ دیری بھی نہیں، اسی سیکنڈ میں جان نکال لیا. نیک انسان کے روح 7 آسمانوں کے اوپر اللہ عز و جل کے پاس لگ جا کو فرشتہ بات کر کو بولتا، یا اللہ اس نیک انسان کو اسی سیکنڈ میں تیرے حکم سے جان نکالنے کا آیا. جانتے ہو فرشتے سے اللہ پہلا سوال کیا کرتا؟ کیا سوال کرتا اللہ جانتی ہیں آپ؟ اللہ تعالی نیک روح سے جو 7ویں آسمان پر فرشتہ سوال کرے گا، بدبخت روح سے جو 7 آسمانوں کے نیچے، دنیاوی آسمان کے نیچے سے اللہ سے فرشتہ سوال کرے گا، یا اللہ نکال لیا اللہ جان. اللہ کیا سوال کریں گا معلوم؟ اے میرے فرشتے، موت کے وقت اس کے آخری عمل کیا کر رہا تھا؟ کون سے عمل کرتے کرتے اس کی جان نکالنے کا آیا وہ بتا. اللہ سوال کریں گا. کیوں؟ اللہ کو معلوم نہیں کیا انہیں کیا کرتے کرتے مریا؟ اللہ کو معلوم نہیں کیا؟ ارے اس فرشتے سے زیادہ معلوم اللہ کو انہیں کیسا مریا گا. تو پھر بھی اللہ سوال کرتا، اے میرے فرشتے، یہ میرا بندہ کون سے عالم میں مرا، کیسی موت مرا، مجھے یہ بتا. وہ اللہ کا فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ تھا، یہ نمازی بندہ تھا، اللہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کا سر سجدے میں تھا، اللہ اس کی زندگی کا کاٹا تمام ہو گیا، اللہ اسے سجدے سے روح قبض کر لیا. یا اللہ رمضان کا مہینہ تھا، روزے کی حالت میں تھا، اپنے دکان یا مکان میں بیٹھے قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ روزے کی حالت میں میں اس کی جان نکال لیا. اللہ نیک بندہ تھا، اللہ تیرے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا تھا، اللہ یہ تیری تسبیح گنگنا رہا تھا، میں اس کی روح قبض کر لیا. اے اللہ والدین کی خدمت کر رہا تھا، اس کی جان نکال لیا. یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ فلاں کی مدد کر رہا تھا، جب میں اس کی روح قبض کیا تو اس کے زبان کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا. اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے یہ مر گیا. اللہ اے اللہ میدان جنگ میں گردن کٹ کر، اے اللہ یہ شہادت کی موت مرا ہے، اللہ میدان جنگ سے اس کی روح نکال کر آیا ہوں. اے اللہ یہ حج کرنے گیا تھا، احرام کی حالت میں تھا، لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند کر رہا تھا. اے اللہ احرام کی حالت میں غش کھا کر نیچے گر گیا، لوگوں کے قدموں میں مر گیا، حج کے ایام میں حج کرتے کرتے مر گیا. اللہ اکبر. غرض اس کی نیکیوں کو فرشتہ گنائے گا. اللہ کہے گا اچھا موت کے وقت اچھے کام کیا، مجھے خوش کرنے والے کام کیا، نیک اعمال کیا، جاؤ اس کی روح کو علیین میں چڑھا دینا اور اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا. اس کی روح کو میرے عرش کے نیچے جنت کا کمرہ اعلی علیین میں اس کی جگہ دینا، اس کی روح کو اچھا معاملہ کرنا. اس کے برعکس آسمانی دنیا کے نیچے جب فرشتہ اللہ سے کہے گا، یا اللہ اس بدبخت کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جا رہے لیکن میں اس کی جان نکال لیا. اللہ پوچھتا کیا کرتے کرتے مریا، انہیں کون سی حالت میں مریا؟ فرشتہ بولتا یا اللہ انہیں 1 نمبر کا ڈاکو، چور، بدماش، فاسق، فاجر، بدعتی، یہودی، نصرانی. اے اللہ جب میں اس کی جان نکالنے گیا، شراب خانے میں بیٹھے شراب پی رہا تھا، اس کی زندگی کا کاٹا تمام ہوا، شراب پیتے پیتے روح قبض کر لیا. زنا کے اڈے میں بیٹھے لڑکیوں سے زنا کر رہا تھا، پارکوں میں بیٹھ کر لڑکیوں کے ساتھ گندے گندے کام کر رہا تھا،
اے اللہ میں اس کی روح قبض کر لیا, انٹرنیٹ پر بیٹھے گندے فلمیں دیکھ رہا تھا, میں اس کی روح قبض کر لیا. یا اللہ فلاں آدمی کو جھگڑا کر کے گالیاں بک رہا تھا, مار رہا تھا, ظلم کر رہا تھا, میں اس کی روح قبض کر لیا. اے اللہ نماز کو چھوڑ کر گپے مارتے, غیبتیں کرتے ہوئے, گانے گالے کو گلے گالے بیٹھا تھا, اس کی جان نکال لیا. اللہ بولتا ایسے گندے کام کریا, گناہوں کے کام کرتے کرتے مریا, شرک کرتے کرتے مریا, بدعت کرتے کرتے مریا, کفر کے کام کرتے کرتے مریا, جاؤ 7 زمینوں کے نیچے سجین میں اس کی روح کو پٹکنا اور اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا. انما الاعمال بالخواتم, اعمال کا دار و مدار تمہارے خاتمے پر ہوتا ہے. اسی لیے ہر ہمیشہ انسان کیا سمجھ کو زندگی کرنا, یہ میری لائف کا لاسٹ ڈے, دس ڈے از مائی لائف از لاسٹ ڈے, میری زندگی کا آخری دن میں یہ دن کیسا گزارنا. جج بول رہا تھا 4 دن کے بعد, آج 25 جون, 30 جون کو تیری پھانسی ہوتی, 5 دن کے نمازاں چھوڑ لے کو, گلیز کاما کر لے کو, ایسے ویسے چکرالو کاما کر لے کو بیٹھتا کیا انہیں, رات دن اللہ سے دعا کر لے کو, توبہ کر لے کو, نمازاں پڑھ لے کو, تہجد پڑھ لے کو. ارے کتنا نیک بنتا نہیں جی, کہیں جج بولا تو کیا مرتی سو, جرس تم نے ججمنٹ نہیں دیا تو مرتے سے نہیں کیا, دنیا میں کھوٹا گاڑ لے کو ہمیشہ کت بیٹھتی کیا, نہیں نا. ارے اللہ ہماری تقدیر میں لکھ ڈالیا, جب مرنا تب مرنا ہے. یہ گھڑیال کا ٹک 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 کا جو سیکنڈوں کا کاٹا ہے نا, ہم نا ہماری زندگی سے موت کے قریب بلا لے جا رہا, ہم نا احساس ہی نہیں, رتی بھی فکر نہیں. جیسا جیسا سال گزرتا, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا تو گیت گاتی ہے, ہمیں ٹوپیاں چھتریاں کے ٹوپیاں رکھ لے کو, موم بتی سل گلے کو, اف کہتے بڈھا بڈھا ہو گیا. 45 ایئرس ہمیں 85 ایئرس کہتے, پورا بڈھا ہو گیا, منہ سے پورے موم بتیاں پھونکتا کیا, ٹو یو کے گیتاں گا لے کو, انہیں برتھ ڈے منا لے بیٹھتا. رتی تو بھی ایمان ہے ہمارے اندر, رتی تو بھی شرم حیا ہے, برتھ ڈے منا رہی, خوشی منا رہی تمہیں. ارے افسوس کرنا جی, تمہاری زندگی کے 80 پہ 5 سال چلے گئے, 60 پہ 5 سال چلے گئے, 55 سال چلے گئے, 45 سال چلے گئے, کیا کرے تمہیں اب تک؟ اللہ کو خوش کرے, نیکیوں کا توشہ جمع کرے. اللہ اکبر. صحابہ کو دیکھو جی, رات دن نیکیوں پہ نیکیاں کر کے, نیکیوں کا سمندر جیسی نیکیاں کر کے بھی اپنی موت کے وقت ایسا روتے تھے صحابہ, ایسا روتے تھے. پوچھا گیا ابو ہریرہ سے, ابو ہریرہ اتنا کیوں روتے ہو, آپ تو سب سے زیادہ نبی کے صحبت میں رہنے والے, حدیث بیان کرنے والے, حدیث کا علم حاصل کرنے والے, لوگوں کو حدیث بیان کرنے والے, اتنا کئی گروری. بولتی نیکیوں کا توشہ چھوٹا ہے, موت کا سفر لمبا ہے, آخرت کا سفر بہت طویل ہے. مجھے نہیں پتا اتنی چھوٹی نیکیاں میری آخرت کے لمبے سفر میں کام آتی یا نہیں آتے. میں آخرت تک, اللہ کی قیامت تک یہ نیکیاں لے کر کامیاب ہوں گا یا ناکام ہو جاؤں گا, خوف ہے مجھے, اسی لیے رو رہا ہوں. صحابہ اکرام کا رونا. عبداللہ ابن عمر ابن العاص, فاتح مصر, فاتح مصر, سن 8 ہجری میں اسلام قبول کرنے والے, فتح مکہ کے سال اسلام میں داخل ہونے والے, خالد بن ولید کے ساتھ, حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ, حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 8 ہجری میں اسلام قبول کرنے والے. جب ان کے موت کا وقت آیا, وہ بولتے ہیں میری زندگی کے 3 دور میں نے دیکھے, میری زندگی کے 3 دور میں نے دیکھے. میرے بچوں سنو, پہلا دور میں کافر تھا, میں کفر کی دنیا میں تھا. اگر اس زمانے میں اللہ مجھے موت دیتا تو میں جہنم میں جاتا, لیکن اللہ کا کرم, اس زمانے میں اللہ نے مجھے موت نہیں دیا. میری زندگی کا دوسرا دور, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا, نبی کو میں نے جانا, نبی کو میں نے پرکھا, نبی کے پاس جا کر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا, نبی کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک رہا, کئی غزوات میں نے لڑے. میری زندگی کا دوسرا دور سنہرا دور, نبی کی معیت میں اٹھا, نبی کی معیت میں بیٹھا, کئی جنگوں میں جنگیں لڑا. کاش میں کسی جنگ میں نبی کے ساتھ جنگ لڑتے شہید ہوتا تو یہ امید رکھتا اللہ مجھے جنت میں داخل کریں گا. لیکن میری زندگی کا دوسرا دور بھی چلے گیا, میری آنکھوں کے سامنے نبی چلے گئے, میں بچ گیا.
نبی کے بعد کا دور میری زندگی کا تیسرا دور، جھگڑوں کا دور، فتنوں کا دور۔ مجھے پتا نہیں میرے بچوں، اس دور میں میرا انتقال ہو رہا، مجھے نہیں معلوم تمہارے ابا کو اللہ جنت میں داخل کرتا کہ جہنم میں داخل کرتا کہ، مجھے نہیں معلوم۔ میرے بچوں، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، میرے مرنے کے بعد میری وصیت کو پورا کرنا۔ کیا بولو ابو، کیا ہے آپ کی وصیت؟ میرے بچوں، اگر تمہارا باپ انتقال ہو جائے، تمہارے باپ کو نہلا کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھ کے قبر میں دفن کرنے کے بعد، قبر میں گاڑنے کے بعد، قبر میں دفنانے کے بعد، میری قبر پر کھڑے ہو کر میرے پیارے بچوں، الگ الگ انفرادی طور پر تم اتنی دیر تک میرے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے دعائیں کرنا، اتنی دیر دعائیں کرنا، اتنی لمبی دعائیں کرنا، جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اسے نیچے گرا کے اسے ذبح کر کے اس کی چمڑی اتار کے اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غریبوں میں بانٹنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اے میرے پیارے بچوں، تمہارے باپ کو قبر میں گاڑنے کے بعد اتنی دیر تک میرے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے دعائیں کرنا۔ کون بول رہی ہے بات؟ ایک جنتی صحابی، صحابہ کرام، عبداللہ ابن عمر ابن العاص، اتنی بڑی وصیت کر رہے، نبی کے ساتھ اٹھ کو بیٹھ کو اتنے نیکیاں کرنے والے، ایسی وصیت کر رہے، مجھے نہیں معلوم میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ عثمان غنی، اللہ اکبر، ذی النورین، نبی کی دو بیٹیوں سے نکاح کرنے والے ذی النورین، عثمان بن عفان، عثمان ذی النورین۔ حضرت ام کلثوم، ان کی وفات کے بعد حضرت رقیہ، دو بیٹیوں سے نکاح کرنے والے نبی کے ڈبل داماد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ خیبر کے دن اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، اللہ اسے جنت کی بشارت دے گا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 100 اونٹ مع ساز و سامان کے اناج کے فٹ کے ساتھ، تھیلوں سے، بوروں سے بھرے ہوئے اناج، جو ایک اونٹ بوجھ اٹھا سکتا ہے، جتنے بوریے وہ ڈھو سکتا ہے، اناج کے بوریوں کے ساتھ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے ڈالے۔ عثمان، تیری صداقت سے، تیرے اس دینے کے طریقے سے اللہ خوش ہو کر جبرائیل کو بھیج کر کہتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا۔ پھر دوسری بار اعلان کرتے ہیں نبی، ہے کوئی دینے والا؟ دھوپکالے کے موسم میں غزوہ خیبر لڑی جا رہی ہے، مال کی کمی ہے، غذا کی کمی ہے، اور بھی مال کی ضرورت ہے، اور کون ہے اللہ کے راستے میں دینے والا؟ عثمان بن عفان پھر کہتے ہیں، اور 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے، اناج کے بوریوں کے ساتھ 200 اونٹ، پہلے 100 پھر 100، ٹوٹل 200۔ اے عثمان، اللہ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا، اور کوئی ہے دینے والا؟ اے اللہ کے نبی، اور 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے، اناج کے بوریوں کے، اللہ کے راستے میں 300 اونٹ۔ اے عثمان، تو جنت میں جائے گا، اور کوئی ہے دینے والا؟ اللہ کے نبی کے گود میں سونے کے سکے 300 دینار، درہم چاندی کے سکوں کو بولتے ہیں، دینار سونے کے سکوں کو بولتے ہیں، 3000 سونے کے سکے، دینار لا کر نبی کے گود میں ڈال دیے۔ اللہ کے نبی وہ سونے کے سکے ایسا لیتے تھے، ایسا اوپر سے نیچے گراتے تھے، ایسا لیتے تھے، اوپر سے نیچے گراتے تھے، اور یہ کہتے تھے، عثمان سن، اللہ کہتا ہے، جبرائیل کے ذریعے اللہ یہ بشارت دے کر کہتا ہے، آج کے بعد تو ایک بھی نیکی کیے بنا اپنے گھر پر بھی بیٹھ جا، تب بھی میرا اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ ایسی جنت کی بشارت پانے والے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی خبر کے سامنے سے گزرتے، اتنا روتے، ان کے آنکھوں سے آنسو نکل کے، ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ کے، ان کی داڑھی کے نیچے سے آنسو کے قطرے ٹپکا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے، عثمان اتنا کئی گرورین جی، قیامت کی ہولناکی کے بارے میں سنے تو اتنا نہیں روتے، جہنم کے بارے میں سنے تو اتنا نہیں روتے، خبر کے بارے میں سنے تو تمہاری حالت کئی کو ایسی ہو جاتی۔ جانتے ہو عثمان بن عفان کیا کہتے ہیں؟ جنتی صحابی، عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، اللہ کے نبی کے داماد ذی النورین عثمان بن عفان، جنتی صحابی، کیا کہتے ہیں؟
میرے نبی کی زبان سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، فَإِنَّ خَبْرٌ مِّن مَنزِلَةٌ مِّن مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، یہ خبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ جو یہاں کامیاب ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے فیصلے میں اسے کامیاب کرے گا، جو اس خبر میں ناکام ہوگا اللہ کے آخرت کے امتحان میں بھی وہ ناکام ہوگا۔ میں اپنے آپ سے یہ کہتا ہوں جب خبر کے سامنے آتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں عثمان جب تیرا کیا ہوگا، جب لوگ تیری لاش کو، تیری میت کو، تیرے جنازے کو لا کر خبر میں ڈال کر چلے جائیں گے، خبر تجھے کیا دبائے گی کیا چھوڑے گی؟ خبر میں تجھے اٹھا کر بٹھایا جائے گا، منکر نکر سوال کے جواب کریں گے، تیرا کیا ہوگا، کیا تو جواب دے کر جیت پائے گا یا تو ناکام ہو جائے گا؟ میں اپنے آپ سے گھبرا جاتا ہوں، میں اپنے آپ سے ڈر جاتا ہوں اور رونے لگتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میرا کیا ہوگا خبر کے اندر۔ جنتی صحابی اتنا فکر کر کے رو رہے، ہم کب تو بھی یاد کرے، ہمیں کب تو بھی یاد کرے، خبر کو یاد کر کو روئے، آخرت کو یاد کر کو روئے، موت کی کیفیت کو یاد کر کو کبھی گھبرائے؟ نہیں ہے ہمارے اندر۔ ایمان رہے تو یہ کیفیت آتی، ایمان نہیں تو یہ کیفیت نہیں آتی۔ ایمان اس نہیں ہمارے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اچھا یہ کیفیت یہاں تک ہو گئی، اب مر گیا انہیں، اس کے جنازے کو گھر میں رکھیں، غسل دے کو، کفن پہنا کو، نماز جنازہ پڑھ کو، جنازے کے ڈولے میں اسے ڈھولے کو نکلتی دفن کرنے کو، اسے گاڑنے۔ ہمارے گاؤں میں کھیڑا میں ڈھولے کو جماعت والے جاتی ہیں، سٹیا میں، چنئی میں گاڑی میں رکھ لے ڈائریکٹ قبرستان کو لے جاتے رہنگا، قبرستان کے گیٹ میں سے ڈولا اٹھا لے کو اندر یوں 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 جا کو، کہاں کھڈا رہتا وہاں گاڑ ڈالتے۔ چنئی کی بات جیسا بھی، چاہے مسجد کے بازو قبرستان رہندے، یہاں نماز جنازہ پڑھے کی وہاں لگ جا گاڑے کی، یتا بازو رہندے۔ یہ جو آپ کا سفر ہے نا جنازے کے ڈولے میں لٹا لے کو لگ جا کو گاڑنے کا، یہ تمہاری لائف کا سب سے امپورٹنٹ سفر یہ ہے، تمہاری لائف کی ویری ویری امپورٹنٹ جرنی ہے آخرت کی۔ تمہارے جنازے کو، تمہاری میت کو کفن کا کپڑا لپٹ لے کو جو ڈھولے جاتی نا تمہارے رشتہ داران جماعت والے، ویری امپورٹنٹ جرنی تمہاری لائف کی ہے۔ کیسا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں وجبت وجبت وجبت، پھر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے دیکھا ایسا کہیں کو بولے جی نبی کبھی نہیں بولنے والے، ارے اچانک ایسا کیسا بولے؟ پوچھیں گے، کون پوچھنا، چھوڑو بھئی اللہ کے نبی بتائیں گے۔ ہمت نہیں ہوئی ہماری، نبی کا یہ نیا عمل ہم دیکھے، ہمت نہیں ہوئی، شاید نبی خود بتاتے سمجھ کے ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ ایک دوسرے موقع پر نبی علیہ السلام سامنے سے جنازہ جا رہا ہے، نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا وجبت وجبت وجبت، اس آدمی پر واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ تب ہم نے یاد آیا، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چک جنازے کو دیکھ کو بولے تھے، ہمیں سوال کرنا بھول گئے، آج بھی ایسا چ بولے، آج پوچھیں گے اے اللہ کے نبی اس جنازے پر کیا واجب ہوئی تھی، اس جنازے پر کیا واجب ہوئی؟ پوچھے صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے صحابہ، جب بھی تم لوگ کسی میت کو لے کر اپنے رشتہ دار یا جماعت کے شخص کو لے کر جاتے ہو تو لوگ آپس میں پوچھتے، ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے بعد، تمہارے اس ایریا سے دوسرے ایریا کو جیسے جنازہ جائیں گا، دوسرے ایریا والے کو معلوم نہیں رہتا کون مریا کرنے کا، پوچھتا انہیں، ارے تم لوگ کس کے جنازے میں جا رہی بھائی، کون مر گیا بھائی؟ ارے معلوم نہیں کیا جی، وہ چنئی کے وہ ایریا میں رہنے والا وہ عبد الرحمان بھائی کا بیٹا عبداللہ، وہ سلیم بھائی کا بیٹا وہ محمد اکرم، ارے اس کا انتقال ہو گیا۔ ارے ایسا کون اکرم؟ ارے نیمبواں بیچتا تھا نا جی، انہیں نارلاں بیچتا، ترکاری بیچتا تھا، پیازاں بیچتا تھا، دیکھو وہ پیازاں والے اکرم بھائی انہوں مرے؟ ہاں بھائی انہوں مرے۔ ارے کہتے نیک انسان نہ جی انہوں، ارے اچھے آدمی بھائی انہوں، بہت اچھے آدمی، کیا نمازی آدمی، کیا توحید پرست آدمی، کیا نیک آدمی، ارے انہوں کس کا بھی دل دکھائی نہیں جی، ہر کسی کی دعائیں لیے انہوں، بہت اچھے آدمی، یا اللہ اس کی مغفرت کر، اللہ اکرم بھائی کی، عبداللہ بھائی کی، عبد الرحمان بھائی کی، اللہ کتنے اچھے آدمی ہیں اللہ انہوں، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کی نماز، ان کی سچائی، ان کے اخلاق
اللہ واقعی میں بڑا نیک انسان تھا، اللہ اس کی مغفرت کر۔ اللہ کون کون سن رہا انہیں دعا دے رہا، کون کون سن رہا انہیں دعا دے رہا۔ ارے دعا نہیں دیا تو کم سے کم اس کے اخلاق کی گواہی دے رہا، اس کے ایمان کی، اس کے اخلاق کی، اس کے گڈ کیریکٹر کی گواہی دے رہا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انتم شہداؤن فی الارض، تم لوگ گواہ ہوتے ہو زمینوں میں، جیسی تم گواہی دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجبت علیہ الجنہ، اس آدمی پر جنت واجب ہو گئی۔ جب میرے اللہ نے کہا کہ لوگوں کے گواہی کی وجہ سے اللہ نے اس آدمی کو یہیں پر جنت واجب کر دیا، تو جبرائیل مجھے جیسے ہی بتائے میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور یہ کہنے لگا وجبت 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 علیہ الجنہ وجبت علیہ الجنہ وجبت علیہ الجنہ، اس آدمی پر جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، سبحان اللہ، کتنی خوش نصیب والی موت جی۔ ارے مرے تو مرے، لیکن تمہارے جنازے کو دیکھ کر تمہاری گلی والے، محلے والے، جماعت والے، تمہارے گاؤں والے، تمہارے سٹی والے وہی گواہی دیں گے جیسی تمہاری لائف، تمہارا کیریکٹر رہیں گا۔ اچھے آدمی کو لچا جارا دیکھو نہیں بولیں گے، لچے کو اچھا جارا دیکھو نہیں بولیں گے، سچے کو جھوٹا مر کو جارا نہیں بولیں گے، جھوٹے انسان کو سچا آدمی مر کو جارا نہیں بولیں گے، توحید پرست کو بدعتی مشرک مر کو جارا نہیں بولیں گے۔ بدعتی اور مشرک کو کیا موحد تھا بھائی نے، اللہ والا کا تو ایسا نہیں گواہی دیں گے۔ مشرک رہے تو مشرک بولیں گے، منافق رہے تو منافق بولیں گے، نمازی رہے تو نمازی جارا بولیں گے، بے نمازی رہے تو بے نمازی جارا بولیں گے، حلال خور کو حلال خور مرے بولیں گے، حرام خور کو حرام خور بولیں گے۔ جنازے کو دیکھنے کے بعد کوئی جھوٹی گواہی نہیں دے گا، کون بھی غلط نہیں بولتے۔ میت کو دیکھ کر، جنازے کو دیکھ کر وہی کہیں گے جیسے آپ کے کیریکٹر رہیں گے، جیسے آپ کی چال چلن رہے گی۔ اچھا، آج ایک جنازہ جا رہا تھا، لوگوں نے پوچھا ارے کون بھائی، کون مر کو جا رہی؟ ارے معلوم نہیں تمہارے کو؟ ارے وہ جی، وہ ہمارے سراج بھائی کا بیٹا سلیم، ارے انہیں مریا۔ کون سلیم؟ ویلڈنگ ورک شاپ والا، انہیں بابا بابا ایک نمبر کا روڑی، کیڑی، چور، ڈاکو، دھوکے باز، جھوٹا، مکار مریا۔ بہت اچھا ہوا با، مریا، انہیں مریا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکریہ، اللہ تیرا کتنا شکریہ ادا کرنا، اللہ نالاخ میرے بیٹے کو مار ڈالیا، بہت اچھا کرے اللہ، زمین سے اٹھا لے اللہ، یہ بستی سے برے آدمی کا سواس چلے گیا، یہ زمین سے گنہگار کا بوجھ ہلکا ہو گیا، اللہ تیرا شکریہ، بہت اچھا ہوا اللہ۔ ایک نمبر کا نالاخ کنگا کی، کون جی کون مریا؟ انہیں بھائی، انہیں فلاں محلے میں اتھا نہیں خالی لڑیا کرتا تھا، انہیں مریا، اس کا جنا، انہیں بہت اچھا ہوا بھائی۔ کیا جورو کو مارتا تھا پکڑ لے کو، گلی والوں کو کبھی لچے لچے گالیا، شراب پی کو خالی گلیا میں، وہ نالی میں کتا گرے سر کا گریا، یہ نالی میں سڑک مریا، خالی بس بس کر ڈالا تھا بھائی انہیں۔ بہت اچھا ہوا، چھوڑو مریا سو، اللہ تیرا شکریہ با، کہتے اچھے نالائق کو اٹھا لیا نا اللہ۔ اللہ کے نبی کہتے انتم شہداؤن فی الارض، تم لوگ زمین میں گواہ ہوتے ہو، جیسی تم گواہی دیتے ہو جنازے کو دیکھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لوگوں کی گواہی دیکھ کر اس آدمی پر، لوگوں کے جنازے کے کندھے پر ہی میں نے اس پر جہنم واجب کر دیا۔ فاسق، فاجر، بدعتی، بے نمازی، گنہگار، مشرک جیسا لوگ کہیں گے، اللہ ویسا فیصلہ خبر میں، قیامت میں، ہم میں خبر میں دفن ہونے سے پہلے دنیا میں کر ڈالتا اللہ، جنازے کے ڈولے میں کر ڈالتا۔ اسی لیے میں نے کہا تمہاری لائف کا ویری امپورٹنٹ جرنی، تمہارے جنازے میں سلالے کو بلا لے جاتی نا، تمہاری لائف کی ویری امپورٹنٹ جرنی ہو، اسے معمولی نہ کو سمجھو۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جبرائیل آ کر کہے لوگ گواہی اس کے بد اخلاق کی دے رہے ہیں، اس کے بے ایمانی کی دے رہے ہیں، اس کے کفر و ضلالت کی دے رہے ہیں۔ جیسے ہی اس کے کفر و ضلالت کی گواہی فرشتوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا، تو اللہ نے کہا اس آدمی پر جہنم واجب کر دیا۔ جبرائیل آ کر مجھے بتائے، میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور میں نے کہا
वजबत वजबत वजबत, इस आदमी पर जहन्नम वाजिब हो गई। वजबत अलैहिन्नार वजबत अलैहिन्नार वजबत अलैहिन्नार, इस आदमी पर जहन्नम वाजिब हो गई, जहन्नम वाजिब हो गई, जहन्नम वाजिब हो गई। अस्तगफिरुल्लाह, आज़न अल्लाह, अल्लाह की पनाह। हम भी जिंदगी गुजारते हैं, हम भी अपने मोहल्ले में जीते हैं, लेकिन हमारे कैरेक्टर से हमारे मोहल्ले वाले खुश हैं या नाराज हैं? पहले वो देखो। हमारे अखलाक से हमारे गली वाले, हमारे घर वाले, हमारे खानदान वाले खुश हैं या नाराज हैं? पहले वो देखो। तुम्हारी हरकतों से तुम्हारी बीवी बच्चे ससुराल, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे जमात वाले, तुम्हारे मोहल्ले वाले, क्या तुम ना दुआएं देती क्या बद्दुआएं देती? पहले वो देखो जी। अपनी लाइफ को सुधारो, अखलाक वाले बनाओ, ईमान वाले बनाओ, तौहीद परस बनाओ। अच्छा, यहां जनाजे का सफर हुआ लेग्जाको से, अब गाड़ी उन्हें जनाजे में से बोलता लोगों को, इज्जिलूनी इज्जिलूनी, जल्दी ले चलो जल्दी ले चलो। किसे बोलता? हम ना बोलता। अब तुम्हें बोलेंगे मौल साहब कहते हैं कि जनाजे ले जग गाड़े, कहते कि ढोलक गए। एक मुर्दा भी हम ना बोला नहीं जो तुम्हें बोल रही, एक मुर्दा भी डोले में से हमने अब तक बोला नहीं इज्जिलूनी इज्जिलूनी, कहेगा कि वो हमने कोसा मुर्दा भी बोला नहीं। बदबख्त इंसान क्या बोलता? ऐनमा तज़हबूली ऐनमा तज़हबूली, इज्जिलूनी के माने जल्दी करो जल्दी करो, अभी देरी कर रही ना जी, लग जा जल्दी गाड़ो जी मिंजे, ए जल्दी करो जी, दे बाव से खांदा दे, ए ढोले बा तू ढोले, चल जल्दी निकल। इज्जिलूनी इज्जिलूनी, जल्दी करो जल्दी करो। कौन बोलता है ये? नेक इंसान बोलता। क्यों? फरिश्ते को वहां बोले रहता नहीं घर में, वो बशारता, वो जन्नत, वो आला इल्लियीन, वो जन्नत की खिड़की, वो नेमत, सो फरिश्ता रूह कब्ज करने से पहले सुना डाला था। इन्हें क्या बोला? जल्दी मुझे अल्लाह से मुलाकात कराओ, मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूं। हाँ, जनाजे के डोले में बोलता लोगों को जल्दी करो जी, ए लग जा गाड़ो जी मुझे पहले, अभी हाथ रख ले बैठी गया, कहीं को मुझे उठा रहे कहीं नहीं। कौन की तुम्हारी खाला आने का है कहते बंबई से, ए उसको छोड़ो पहले उठा ले जा गाड़ो मुझे। ए तुम्हारा बेटा यूरोप में अमेरिका से क्या की फ्लाइट में उतर रहा कहते, उसके वास्ते तुझे 2 दिन तक आइस के बॉक्स में रख ले हाथ गाड़ ले बैठ, ए उसे छोड़ो बाप पहले जा गाड़ो। इज्जिलूनी इज्जिलूनी, जल्दी करो जल्दी करो। नेक इंसान की रूह कहती है, रूह, अल्लाह के नबी कहते हैं रूह कहती है। वो आवाज इंसान नहीं सुनते, जिन्नात नहीं सुनते, दुनिया की हर मखलूक सुनती है। ये कीड़े, ये मकोड़े, ये चरिंदे, ये परिंदे, ये जानवर, ये सब सुनते हैं जो वो कहती है उसकी रूह। इज्जिलूनी इज्जिलूनी। बदबख्त इंसान कहता है ऐनमा तज़हबूली, मुझे कहां लिए जा रहे हो, मुझे खबर में मत ले जाओ, मुझे मत दफनाओ, मेरा अगर दफन करोगे मेरा बुरा हिसाब शुरू हो जाएगा, मेरा अजाब शुरू हो जाएगा। ये उसकी रूह कहती है, हम नहीं सुनते। चरिंदो परिंद अल्लाह की मखलूक सुनती है। अब लेक जगाड़ डाले नेक इंसान को, जैसे ही आप लोग 40 कदम चलकर जाओगे उसकी रूह को उसके जिस्म में डाल को उठा के बिठाते हैं फरिश्ते। मन रब्बुक मा दीनुक मन नबीयुक, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, तेरे नबी कौन? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कैफ़ तअलम, तुझे मालूम कैसे हुआ तेरा रब अल्लाह, तेरा दीन इस्लाम, तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कैफ़ तअलम, तुझे मालूम कैसे हुआ, तू कैसे जाना? चौथा सवाल, 3 सवाल हो गए, मन रब्बू का, मा दीनों का, मन नबियों का। चौथा क्वेश्चन खबर में, चौथा सवाल कैफ़ तअलम, तुझे मालूम कैसे हुआ? ये 3 क्वेश्चन के यही आंसर मालूम कैसे हुआ? वो नेक मुत्तकी खबर में आंसर, 4th आंसर, चौथा आंसर खबर में देता, अना क़रअ फिल कुरान, मैं कुरान को पढ़ता था दुनिया में। अना क़रअ फिल कुरान आमनतु बिह, मैं उस पर ईमान लाया। व अमिलतु बिह, उस पर मैंने अमल किया। व सद्दक़तु बिह, मैंने उसे दिल से सच्चा जाना। तब जाको मुझे मालूम हुआ मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा मुबारक हो, माशाअल्लाह, टेस्ट एग्जाम में पास हो गए तुम्हें। अल्लाह को बोलती फरिश्ते, अल्लाह ये तेरा बंदा टेस्ट एग्जाम में पास हो गया। अल्लाह बोलता है अलबिसहु बिलिबासिल जन्नह, इस आदमी को जन्नत का लिबास पहनाया जाए।
اور اس آدمی کے خبر میں جنت کا بچھونا بچھایا جائے اور اس کی خبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جائے. اللہ کی جانب سے بشارت، جنت کا لباس، جنت کا بچھونا، جنت کی کھڑکی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم کو بھی شامل فرمائے. میرے بھائیو، خالی آمین بولے تو اللہ کھڑکیاں کھولتا نہیں. خالی آمین بولے تو کھولتا نہیں کھڑکیاں. وہ آمین بول کر قبول کرا اللہ، ایسے عمل بھی کرنا ہمیں. رات کے 12 بجے تک گھگوان دیکھ لے بیٹے سر کا، انٹرنیٹ دیکھ لے کو، پکچران دیکھ لے کو، گلیس دیکھ لے کو. صبح میں منحوسا اٹھے سر کا 10 بجے اٹھتی نا فجر چھوڑ کو. اللہ جنت کی نم میں اور ایک کھڑکی رہتی وہاں سائڈ میں جہنم کی، وہ کھولتا. جہنم کی کھڑکی اللہ کھولتا. 2 کھڑکیاں رکھے رہتا وہاں، ایک جنت کی ایک جہنم کی. ہمیں آمین کا تو بڑے جوش میں بولتی ہے. اللہ پہلے جنت کی کھڑکی کھول. اللہ کاما کیسے کرتے رہتے ہیں؟ جہنم میں جانے کاما کرتے رہتے ہیں. ہمیں جنت میں جانے جیسے کاما کر کو آمین بولے تو اللہ قبول کرتا. جی جنت میں جانے سر کے کاما بھی کرنا ہمیں. اتنے گھنٹے وہ اینڈرائڈ فون کو انگلی پکڑ لے گھستا فیس بک کتے، ٹک ٹاک ویڈیو کتے، اٹھاتا. کب تک اٹھاتا؟ ایک صبح سے لے شام تک یوں گھستے رہا تو بھی اس کا ڈیڈ اینڈ آتا نہیں، نہ فیس بک میں نہ ٹک ٹاک میں. انہیں زندگی پوری ہی اوپر اچھالتے رہا تو نیچے کا ویڈیو کیا ہے کہ اس کے نیچے کا ٹک ٹاک کیا ہے کہ اس کے نیچے کا کیا ہے. گھستے رہتا. لیٹرین میں گیا تو بھی گھس لے بیٹھتا، وہاں دوڑ بیٹھا تو بھی گھس لے بیٹھتا، کھانے بیٹھا یہاں کھانا کھاتا وہ کیا اٹھا لے منہ میں رکھ لیتا رہتا، معلوم چلتا نہیں، وہاں گھستے رہتا. اس کی زندگی پوری گھسنے میں کاٹا تو وہ فیس بک کی خبر اسے ملتی نہیں. نیچے کہاں ہے خبر کرنے کا اسی ملتی نہیں. زندگی پوری گھسیا تو بھی ملتی نہیں. اتنے گھنٹے انٹرنیٹ میں نوجوان 2 GB کہتے، 2 GB والا 84 ڈیز کا آفر 666 روپیز ڈالے تو 1.5 GB 84 ڈیز کا نہیں 780 روپیز ڈالے تو 2 GB کہتے 90 ڈیز کا آفر کہتے. اب انہیں کیا کرتا؟ 780 روپیز کا آفر ریچارج کر لے کو شام میں سر کھجالے بیٹھتا. آج کا 2 GB دیکھا نہیں، دیکھنا نہیں کہ تو میرے پیسے برباد ہوتی. نمازان چھوڑ لے کو دیکھ لے ایک بیٹھ جاتا. گیا تو بھی دیکھتا، موتا تو بھی دیکھتا، کھایا تو بھی دیکھتا. نماز کا وقت جا رہا معلوم ہی نہیں اس سے. اللہ اکبر. اللہ چھوڑتا تم نا خبر میں کیا جنت کی کھڑکی کھولتا. میرے نوجوان ساتھیوں، یہ تمہاری زندگی میں چلنے والا پکچر میں بول رہا ہوں سو کیا لگا بجھا کو کیا بول رہا نہیں، تم نے ہنسانے کو واسطے بول رہا نہیں. ریئل اسٹوری آج کے نوجوان کی ریئل اسٹوری ہے. اتنے گھنٹے انٹرنیٹ کے واسطے تمہیں 2 GB 1.5 GB 3 GB دیکھنے کے واسطے گزارتی نا. ایک دن میں 10 منٹ قرآن کی تلاوت تو بھی کرتی کیا؟ قرآن کے 2 پیجان تو بھی پڑھتی کیا؟ ایک رکوع کی تلاوت تو بھی تمہارے سے ہوتی کیا؟ اگر ایک رکوع روزانہ ایک رکوع only 10 منٹس اگر قرآن پڑھو گے تو خبر میں منکر و نکیر کے سوال پر جواب دے سکو گے. انا قرأ فی القرآن، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ جانا کیسے؟ میں نے قرآن میں پڑھا، قرآن کی تلاوت میں دنیا میں کرتا تھا، تب جا کے مجھے پتا چلا کہ میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، میرے نبی محمد. اگر دنیا میں قرآن نہیں چھیو گے، قرآن ہی نہیں پڑھو گے تو کیا جواب دو گے خبر میں؟ سوچو کیا جواب دو گے؟ تمہاری خبر میں تمہاری اماں نہیں آئے گی جواب دینے، تمہارے خبر میں تمہارے ابا نہیں آئیں گے جواب دینے. لوگاں بولتی یہ مرشداں کے ہمیں مریدہ ہو کو دم گھٹ پکڑ لے تو انوچ بچا لے جاتی گا تیرے کون بھی آتا نہیں ہمارے خبر میں، ہمیں جواب دینا. ٹیسٹ ایگزام میں پاس تو آخرت کے فائنل ایگزام میں پاس، خبر کے ٹیسٹ ایگزام میں فیل تو آخرت کے فائنل ایگزام میں 100% فیل. وہ خبر میں آنسر صحیح منہ سے نکلنے کے واسطے دنیا میں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. انٹرنیٹ دیکھنا بند کرو، فیس بک میں جانا بند کرو، یہ گوگل میں گھس کو گوگلنگ کرنا بند کرو، یہ واٹس ایپ میں جا کو لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا ختم کرو. تمہاری جوانی کی حفاظت کرو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو. خبر میں
मोबाइल साथ में नहीं आएगा, तुम्हारा ईमान साथ में आएगा, तुम्हारा अमल साथ में आएगा। नबी कहते हैं हर मरने वाले के 3 चीजें पीछा करती हैं, एक उसकी दौलत, एक उसके रिश्तेदारी, एक उसका अमल। 3 चीजें पीछा करती हैं, दौलत, रिश्तेदारी, अमल। दौलत जैसे ही मरिया दुनिया में सब छोड़ को चले आते। ये हाथ में के अंगूठियां, ये घड़ी, ये पूरे बदन के कपड़े, ये मोबाइल सब काट लेते रिश्तेदार। जॉब नहीं सो कफन उचला कपड़ा लपट को ले जा गाड़ डालती। तुम्हारे हाथ में क्या अंगूठियां कते, घड़ियां कहीं का भी छोड़ती नहीं। अम्मा मरी, काना में क्या कहते, नाक में क्या कहते, गले में क्या कहते, कहाँ का जेवर सब निकाल लेते। अभी लग जा अम्मा को गाड़े भी रहती नहीं, भाना भाना में फाइटिंग शुरू। काना में के मिंजे, गले में का मिंजे, अम्मा बोली थी बोल को मरी, गले में का बड़ा नकलेस मिंजे, पैरा में के मिंजे, तेरा पैर मेरा हाथ, मेरा गला तेरा काना। यहाँ जब भी फाइटिंग शुरू हुई रहती बाना में। अभी लग जा गाड़े भी रहते नहीं अम्मा को, अम्मा के जेवर के ऊपर बेटा के लड़ाई शुरू। मेरे भाइयों तुम्हारे रिश्तेदार कहीं का बचाते नहीं। नबी कहते हैं मरने के बाद दौलत दुनिया ही में रह जाती है, उसके रिश्तेदार दफन करने तक कब्रिस्तान में साथ जाकर दफन करके लौट आते हैं। क्या चाहती थी कहते जोरू 1 घंटे के वास्ते, 1 दिन के वास्ते हमारी जोरू की खबर में जर्रा बैठ को आतूंगा तो कोसा शोहर भी बैठता नहीं खबर में, अकेले गाड़ता निकल का आ जाता। मेरा बेटा, मेरा जान का जिगर, मेरा बेटा तन्हा खबरस्तान में कब भी रहा नहीं उन्हें। अच्छा 5 स्टार होटल सर का एसी के रूम में नरम हले में सोया सोला, ऐसे खबर की मट्टी में कैसा सोऊंगा, मेरा बच्चा घाबरा होऊंगा। 1 रात खबरस्तान में रोको मैं आतू, कोसा बाप भी बोलता नहीं, रहता भी नहीं, तने तन्हा पटकती निकल को जाती। रिश्तेदार दफन करने तक साथ आएंगे। अमल, दौलत दुनिया में रह गई, रिश्तेदार दफन करके दुनिया से चले गए, और अमल चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे नेक चाहे बदी, चाहे नेकियां चाहे गुनाह, चाहे जन्नत में जाने वाले काम चाहे जहन्नम में जाने वाले काम, अल्लाह उठा जहन्नम में, अल्लाह तुम्हारे अमल को तुम्हारे साथ खबर में भेजता। अजान होने के लिए और सिर्फ 20 मिनट बाकी है। 10 मिनट अपनी बात बोलकर मैं खत्म करता हूं। बहुत अहम बातें, आखिरी की 10 बातें, 10 मिनट की बातें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान जब खबर में सोता है, जैसे ही वो सो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं नेक इंसान के खबर में अल्लाह जन्नत का बिछौना बिछाकर जन्नत की खिड़की ओपन करके अल्लाह कहता है इसे बशारतें देकर, नेमतें देकर आ जाओ। अल्लाह के फरिश्ते कहते दुल्हन की नींद की तरह सो जा आराम से, अल्लाह ही तुझे जगाएगा क़यामत के दिन, आराम से सो जा। उसकी रूह को 7 आसमान के ऊपर अल्लाह के अर्श के नीचे जन्नत के कमरे में रख दी जाती, नेमतें हजारों ने जन्नत की खिड़की खबर में खोल दी जाती, जन्नत का ठिकाना बताती। हे अल्लाह के बंदे वो देख, वो खिड़की के अंदर बड़ा महल देख, जब क़यामत आएगा अल्लाह फैसला करेगा यही तेरा महल जन्नत का है जो अभी खबर में अल्लाह तुझे दिखा रहा। वो देखो खिड़की में घुसने जाता उन्हें उठ को, जल्दबाज है कहते इंसान है जल्दबाज। उसे कोसा नवा फ्रूट ला को दिया, पहले काट को खाएंगे कहता इंसान। खबर में जन्नत की खिड़की में से उसका महल दिखाते हैं फरिश्ते, ए हटो हटो अभी जा दूंगा था। फरिश्ते बोलती हैं कूल कूल सबर सबर, अभी कहीं घुस रहा। अरे बता रहा भाई अल्लाह जब क़यामत आएंगी अल्लाह फैसला करेगा ये महल तुझे देंगे, अभी घुसने जाना को, अभी क़यामत आई नहीं, सो जा आराम से, सुलह चले जाते। अल्लाह तबारक व तआला के नबी कहते हैं जब उन्हें सो जाता आराम से, हल्लू पीछे पलट को देखता खबर में, किबले की तरफ मुंह करके तुम्हारे रिश्तेदार को तुम्हें गाड़ को आए थे नहीं, उन्हें पीछे पलट को देखता खबर में। वो इंसान, एक खूबसूरत इंसान उसकी खबर में खड़ा है, उन्हें पूछता तू कौन बा मेरी खबर में? हाँ मैं सुना था सिंगल मैन खबर में रहता, अकेला, ना अम्मा ना बाबा ना भाई ना बहन, अकेले खबर में रहती है। तो दुनिया भर सुन सुन को आया, अब अल्लाह का तो सो गई, पीछे पलट को देख रहा हूं, तू कौन रे मेरी खबर में, कहां से आया बा तू? उन्हें क्या बोलता, डर मत, मैं तेरा बॉडी गार्ड, अल्लाह मुझे फिक्स करया। कौन भाई तू? मैं तेरा नेक आमाल, मैं तेरी नेकियां, मैं तेरी नमाज, मैं तेरा रोजा, मैं तेरा सदका, मैं तेरी ज़कात, मैं तेरी तिलावत, मैं तेरी तस्बीह। अल्लाह
तेरी नेकियों को एक रूप देखो खड़ा करे, मैं तेरा बॉडी गार्ड। अब अल्लाह के नबी कहते हैं नेक इंसान के खबर में सर के पास अजाब घुसने की कोशिश करेगा, कुरान की तिलावत वाली नेकी सर के पास आड़ा आकर बोलेगी अय अजाब तू वापस निकल, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत के लिए मुझे खबर में खड़ा किया है। वो बॉडीगार्ड सर के पास आने वाले अजाब को पीछे भगा देता। फिर वो अजाब नेक इंसान की खबर में पैरों के पास से घुसने की कोशिश करती। सुनन नबी दाऊद, जामे तिरमिजी, सुनन नसाई, सुनन इब्ने माजा की हदीस है, सुनन अरबा की रिवायत है जो मैं पेश कर रहा हूं। पैरों के पास अजाब घुसने की कोशिश करता। अल्लाह के नबी कहते हैं घर से वजू करके जो पैदल मस्जिद को नमाज के लिए चलकर आया करता था, ये नेकी बॉडीगार्ड बनकर पैरों के पास खड़ी हो जाएगी और अजाब से कहेगी अय अजाब तुझे यहां से एंट्री का कोई दरवाजा नहीं, चल बाहर निकल। अल्लाह इसकी हिफाजत के लिए मुझे खबर में बॉडीगार्ड बनाकर खड़ा किया। वो नेकी पैरों के पास से खबर के अजाब को भगा देती। अब सर के पास कोई रास्ता नहीं, पैरों के पास कोई रास्ता नहीं, बचे दो रास्ते, राइट एंड लेफ्ट। दो रास्ते बचे खबर में, दो जगह से बैक वक्त अजाब एक ही टाइम को घुसने की कोशिश करता। अल्लाह के नबी कहते हैं दुनिया में ये इंसान सीधे हाथ से गरीबों को ऐसे सदका देता था कि दावें हाथ को पता ना चलता था, दावें हाथ से ऐसे देता था कि सीधे हाथ को पता ना चलता था। ये उसकी नेकी बॉडीगार्ड बनकर राइट एंड लेफ्ट खड़ी हो जाएगी और कहेगी अय अजाब तुझे यहां से एंट्री का कोई दरवाजा नहीं, चल बाहर निकल। मेरे भाइयों, 4 नेकियों का जिक्र है हदीस में। कुरान की तिलावत सर के पास, वजू करके चल कर आने वाली नेकी पैरों के पास, हाथ छपाकर गरीबों को देने वाली नेकी राइट एंड लेफ्ट। अगर आपकी जिंदगी में ये नेकियां अगर नहीं रहेंगी तो सोचो खबर में अल्लाह की कौन सी नेकी आपको आड़ आएगी अजाब से बचाने के लिए। अल्लाह के वास्ते तुम्हारी मौत आने से पहले ये नेकियां करो, इन नेकियों पर अपनी जिंदगी को कायम रखो, वरना अल्लाह अजाब खबर तुम्हारे मुल्हक करके रख देगा। खबर में बुरे इंसान को सवाल कर रहे हैं फरिश्ते, मन रब्बू का, अना ला अदरी, हाय हाय अना ला अदरी, मैं जानता नहीं अल्लाह कौन, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या, हाय हाय अना ला अदरी, मैं जानता नहीं मेरा दीन क्या, मन नबियों का, हाय हाय अना ला अदरी, मैं जानता नहीं मेरा नबी कौन। एक एक सवाल, नो आंसर। हथौड़ा लेको उठा सिर पर घप्प का तो दिया तो फरिश्ता 7 जमीना के नीचे लड्डू कैसा चले आता इन्हें, पूरा 7 जमीना के नीचे, 7 जमीनों के नीचे धस जाता। जब हथौड़ा उठाता फरिश्ता ऊपर आको बैठ जाता। अल्लाह के नबी कहते कसम मेरे अल्लाह की, दुनिया के आदम से लेकर क़यामत तक के पूरे इंसान, आदम से पहले का पहले जिन से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम जिन्नात, पूरे इंसान पूरे जिन्नात मिलकर मुनकर और नकीर का वो हथौड़ा जो एक बुरे इंसान के सर पर मारते हैं फरिश्ते, पूरी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर वो हथौड़ा नहीं उठा सकते। इतना भारी भरकम हथौड़ा होगा जो बदबख्त इंसान के सर पर कुचल कुचल कर मारा जाएगा। उसकी चीख, उसकी पुकार इंसान जिन्नात के सिवा दुनिया की हर मखलूक सुनेगी। नबी कहते हैं अल्लाह का करम है कि अल्लाह उसकी चीखों पुकार तुम्हारे कानों को नहीं सुनाता। अगर तुम सुन लेते, कसम मेरे अल्लाह की, अपने मुर्दों को जमीन के अंदर गाड़ना छोड़कर जमीन के ऊपर रखकर भाग जाते डरकर। इतनी भयानक चीखें मारता है खबर वाला जब मुनकर और नकीर हथौड़े से उसे कुचलते हैं। ये सफर था मौत से खबर तक। अब इसके बाद से हशर, क़यामत के जलजले, क़यामत का हवलना किया, मैदान महशर का हिसाब व किताब। अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी बाकी रखा, मैं दोबारा चेन्नई आया तो इसके बाद का सफ़र क़यामत की हवलना की, हिसाब व किताब, जन्नत व जहन्नम, वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट में अल्लाह की तौफीक से बयान करूँगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको नेक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, मौत के वक़्त नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी ज़बानों पर कलमे शहादत अल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी से राज़ी हो जाए, हमारी मौत से भी अल्लाह खुश हो जाए।
ایمان والی زندگی، تقوی والی زندگی، امن والی زندگی، سکون والی زندگی، عزت والی زندگی اللہ نصیب فرمائے، حلال کمائی کی اللہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اطیع اللہ کے ساتھ اطیع الرسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔